अली मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लम अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अच्छा, हमने पढ़ा था 9 रुकू तक इंशाल्लाह। रुकू 9। ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफमन वअदनाहु वअदन हसनन फहुवा लाक़ीही कमन मत्तअनाहु मताअल हयातिद दुनिया सुम्मा हुवा यौमल क़ियामति मिनल मुहदरीन व यौम युनादीहिम फ़यक़ूलु अयना शुरकाइयल्लज़ीना कुन्तुम तज़उमून क़ाला अल्लज़ीना हक़्क़ अलैहिमुल क़ौलु रब्बना हाउलाइल्लज़ीना अग़वैनाहुम कमा गवैना तबर्रअना इलैका मा कानू इय्याना यअबुदून। अच्छा, भला वो शख्स जिससे हमने अच्छा वादा किया हो और वो उसे पाने वाला हो, कभी उस शख्स की तरह हो सकता है जिससे हमने सिर्फ हयात दुनिया का सरो सामान दे दिया हो और फिर वो क़यामत के रोज़ सज़ा के लिए पेश किया जाने वाला हो। ठीक है? तो अल्लाह ताला ये चीज़ें हमारे सामने खोल कर बयान कर रहे हैं कि जिसको अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से नवाज़ा हुआ हो और जिससे अच्छे वादे किए हुए हों, तो उसकी तरह वो हो ही नहीं सकता जो दुनिया ही को सब कुछ समझता हो और अल्लाह के आगे पेश किया जाने का जिसके अंदर कोई वो ना हो। और भूल ना जाए लोग उस दिन को जबकि वो उनको पुकारेगा और पूछेगा, कहाँ हैं मेरे वो शरीक जिनका तुम गुमान करते थे? या कौल जिन पर चिस्पा होगा और कहेंगे, ए हमारे रब, बेशक यही लोग हैं जिनको हमने गुमराह किया था। इन्हें हमने उसी तरह गुमराह किया जैसे हम खुद गुमराह हो गए। हम आपके सामने बिरत का इजहार करते हैं। ये हमारी तो बंदगी नहीं करते थे। फिर इनसे कहा जाएगा, पुकारो अपने उन ठहराए हुए शरीकों को। ये उन्हें पुकारेंगे मगर उनको कोई जवाब न देंगे और ये लोग अजाब देख लेंगे, काश ये हिदायत इख्तियार करने वाले होते। और मेरा आयत नंबर बताएं प्लीज। आयत जो है ये 62 सूरह कसस और 25। जज़ाकल्लाह। हाँ भैया। तो मेरे वो शरीक जिनका तुम गुमान, ये कौल जिन पर चिस्ना होगा वो कहेंगे, हमारा बेशक यही लोग हैं जिनको हमने गुमराह किया था। यानी वो बोलेंगे कि वो हम मतलब हमारी बातों ही से गुमराह हुए क्योंकि हम खुद गुमराह हुए थे। ठीक है? और हमने कोई ज़बरदस्ती इनका हाथ पकड़ के उनको गुमराह नहीं किया था, बल्कि हमने सिर्फ़ दावत दी थी कि हमारे साथ चलो, हमारे इस काम में, जो गलत काम वो कर रहे थे। ठीक है ना? तो उन्होंने हमारी बात मान ली। तो हम अब आपके सामने इनसे बेज़ारी ज़ाहिर करते हैं। यानी हमने ये नहीं कहा था कि हमारी इबादत करो, ठीक है? और हमने उन्हें इनके सामने बस पेश किया था। तो ये अब वो इनकार कर देंगे कि ये हमारी तो बंदगी नहीं करते थे। फिर उनसे कहा जाएगा जो इनकी बंदगी करते थे, फिर इनसे कहा जाएगा कि पुकारो आप अपने ठहराए हुए शरीकों को। ये इन्हें पुकारेंगे मगर उनको कोई जवाब न देंगे और ये लोग अज़ाब देख लेंगे, काश ये हिदायत इख्तियार करने वाले होते। और फरामोश न करें ये लोग वो दिन जबकि वो उनको पुकारेगा, पूछेगा, जो रसूल भेजे गए थे उन्हें तुमने क्या जवाब दिया था? उस वक़्त कोई जवाब उनको ना सूझेगा और न ये आपस में एक-दूसरे से पूछ ही सकेंगे। अलबत्ता जिसने आज तौबा कर ली और ईमान ले आया और नेक अमल किए, वही ये तवक्का कर सकता है कि वहाँ फलाह पाने वालों में से होगा। तो यह रब पैदा करता है जो कुछ चाहता है और वो खुद ही अपने काम के लिए जिसे चाहता है मुंतखब कर लेता है। ये इंतखाब इन लोगों के करने का काम नहीं है कि अल्लाह ने यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहते थे कि अल्लाह ताला ने इनको क्यों दे दी? हमारे पास तो ज़्यादा रिसोर्सेज़ हैं, हमारे पास तो ज़्यादा नॉलेज है। ठीक है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यतीम थे, पढ़े-लिखे भी नहीं थे। तो फ़ौरन और ज़ाहिर है ना इतना पैसा था उनके पास, ना इतनी दौलत थी उनके पास। तो इस बात के ऊपर कि हम तो इनसे ज़्यादा हर चीज़ रखते हैं, तो हमें क्यों नहीं दी गई? तो अल्लाह पाक है और बहुत बाला और बरतर है शिर्क से ये लोग करते हैं। तो ये रब जानता है जो कुछ ये दिलों में छुपाए हुए हैं और जो कुछ ये ज़ाहिर करते हैं। वही एक अल्लाह है जिसके सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं। इसी के लिए हम्द है दुनिया में भी और आखिरत में भी। फरमा-रवाई इसी की है और इसी की तरह तुम सब पलटाए जाने वाले हो। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो, कभी तुम लोगों ने गौर किया कि अगर अल्लाह क़यामत तक तुम पर हमेशा के लिए रात तारी कर दे, तो अल्लाह के सिवा वो कौन-सा माबूद है जो तुम्हें रोशनी ला दे? क्या तुम सुनते नहीं हो? इनसे पूछो, कभी तुमने सोचा अगर अल्लाह क़यामत तक तुम पर हमेशा के लिए दिन तारी कर दे, तो अल्लाह के सिवा वो कौन-सा माबूद है जो तुम्हें रात ला दे, ताकि तुम इसमें सुकून हासिल कर सको? क्या तुमको सूझता नहीं? ये इसी की रहमत है कि इसने तुम्हारे लिए रात और दिन बनाया ताकि तुम रात में सुकून हासिल करो और दिन को अपने रब का फ़ज़ल तलाश करो, शायद कि तुम शुक्रगुज़ार बनो। याद रखिए ये लोग वो दिन जबकि वो उन्हें पुकारेगा फिर पूछेगा, कहाँ है मेरे वो शरीक जिनका तुम गुमान करते थे? और हम हर उम्मत में से एक गवाह निकाल लाएँगे, यानी हर नबियों को लेके आ जाएँगे, फिर कहेंगे कि लाओ अब अपनी दलील। उस वक़्त इन्हें मालूम हो जाएगा कि अल्लाह
حق اللہ کی طرف ہے اور گم ہو جائیں گے ان کے وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گھڑ رکھے تھے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ وہی باتیں بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں نا، تو جیسے بالکل اسی طریقے سے جیسے ماں باپ جو ہیں اپنے بچوں کو بار بار نصیحت کرتے ہیں، اور بعض اوقات بچے بھی بور ہو جاتے ہیں ہماری نصیحتوں سے، ٹھیک ہے نا، کیا آپ وہی بات کرتی رہتی ہے ریپیٹ، لیکن ہم اپنے بچوں کا بھلا چاہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے ہم انہیں بار بار ریپیٹ کرتے ہیں وہ چیز، بیٹا دیکھو یہ غلط کام نہیں کرنا، اس طرف نہیں جانا، یوں نہیں کرنا، ہم بولتے رہتے ہیں ان کو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ بندے جو ہیں وہ صحیح راستے پر چلتے رہیں، بندے جو ہیں حق بات کو قبول کر لیں، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ بندے جو ہیں وہ جہنم میں جائیں، آگ میں جائیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ان کو وارن بھی کرتا ہے، ان کو خوشخبریاں بھی دیتا ہے تاکہ وہ سن لیں اور سیدھے راستے پہ قائم کریں۔ تو دیکھیں بار بار اللہ نے قرآن میں جو ہے توحید اور توحید کا اقرار کرنا بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں، جو نہیں مانے گا ان کو ڈرایا بھی ہے اور جو مان لے گا ان کو خوشخبریاں بھی دی ہیں۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں اب قارون کا واقعہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، یعنی وہ فرعون کے ساتھ جا ملا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی۔ یعنی وہ بہت ہی امیر ترین انسان تھا، جو ہے بنی اسرائیل کا کہہ لیں، لیکن وہ اس نے جو ہے بنی اسرائیل کو چھوڑ کر فرعون ایک طرح سے وہ فرعون کا آدمی بن گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ ان 3 آدمیوں کا نام لیا ہے، فرعون، حامان اور قارون۔ تو جن کے خلاف اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سخت اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، ان تینوں کی طرف بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو بیسیکلی، کہ ان تینوں کو جو ہے سمجھاؤ بات جا کے، کیونکہ یہ تینوں جو تھے وہ بہت زیادہ بااثر لوگ تھے پورے قوم کے۔ تو یہاں پہ اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ موسیٰ کی قوم کا شخص تھا، پھر وہ اپنی قوم کے خلاف سرکش ہو گیا، اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دے رکھے تھے کہ ان کی کنجیاں طاقتور آدمیوں کی ایک جماعت مشکل سے اٹھا سکتی تھی، یعنی کتنا زیادہ وہ امیر ہوگا۔ ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اسے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح میرا اللہ۔ ایک سوال پلیز، ایک جی سوال پلیز۔ جی بولیے۔ قارون حضرت موسیٰ کے چچا زاد بھائی تھے؟ I just want to confirm. جی 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 جی، Okay. کزن تھے ان کے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ ہاں ہاں، نو پرابلم، اس میں لکھا ہوا بھی ہے اس کی نا تفسیر میں۔ تو ایک دفعہ جب اس کی قوم کے لوگوں نے اس سے کہا پھول نہ جانا، اللہ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر بنانے کی فکر کر، اور دنیا میں سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے، اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کر، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا ہے، کیونکہ فساد کرنے میں وہ ماہر تھا، کیونکہ وہ فرعون کی قوم کے ساتھ تھا، تو جو فرعون کرتا تھا عمل، بنی اسرائیل پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، تو وہ اس کام میں برابر کا شریک رہتا تھا۔ اور ظاہر پھر وہ سمجھا بھی رہے ہیں کہ جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا تم بھی جو ہے احسان کرو، لیکن وہ کہتا تھا کہ میں سیلف سفیشینٹ ہوں، یعنی جو کچھ بھی یہ مجھے ملا ہے میری محنت سے ملا ہے، میری اپنے جو بھی میں نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو تو مطلب اس نے انکار ہی کر دیا تھا ایک طرح سے۔ اور پھر دوسری بات وہ یہ کہتا تھا کہ اگر اللہ نے دیا بھی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ مجھ سے خوش ہے، جبھی تو مجھے اتنا کچھ ملا ہوا ہے، تو دونوں طریقے سے وہ نیگیٹو وے میں ہی سوچتا تھا۔ تو اس کو سمجھایا لوگوں نے، اللہ مفسدوں کو پسند نہیں کرتا، تو اس نے کہا یہ سب کچھ تو مجھے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو مجھ کو حاصل ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسا علم ہو جس سے وہ بہت زیادہ آ، 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 یعنی طاقتور ہو گیا ہو یا پیسے والا ہو گیا ہو، کیا اس کو یہ علم نہ تھا کہ اللہ اس سے پہلے بہت سے ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو اس سے زیادہ قوت اور جمعیت رکھتے تھے، مجرموں سے تو ان کے گناہ نہیں پوچھے جاتے۔ ایک روز اپنے قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ پہ نکلا، جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا تھا، یعنی بڑا اتراتا ہوا، اور اپنے جو ہے سواریوں پر پھر اس کے ساتھ اتنے لوگ۔ جی آیت جو ہے 80 ہے القصص کی، اور پارا 20 ہے۔ تو ایک روز اپنے قوم کے سامنے اپنے پورے ٹھاٹ پہ نکلا، جو لوگ حیات دنیا کے طالب تھے وہ اسے دیکھ کر کہنے لگے کاش ہمیں بھی وہی کچھ ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، یہ تو بڑا نصیبے والا ہے۔ مگر جو لوگ علم رکھنے والے تھے وہ کہنے لگے افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صبر کرنے والوں کو۔ تو جو ان میں سے جاننے والے تھے، سمجھنے والے تھے، دین پر عمل کرنے والے تھے، تو انہوں نے تو یہی کہا کہ یہ جس طرح اکڑا کے تکبر کے ساتھ شان دکھاتے ہوئے چل رہا ہے، تو یہ نہ سمجھو کہ جو اللہ نے اس کو دنیا میں دیا ہوا ہے یہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا آخرت کے اندر بھی، اور ثواب دنیا کے لحاظ سے جو کام کرے گا، یعنی اللہ تھوڑا بہت جو بھی انسان کو ملے حلال ملے، ٹھیک ہے نا، حلال طریقوں سے کمائے اور قناعت کے ساتھ جو ہے اپنی زندگی انسان جو ہے وہ گزارے۔ تو یہاں پہ یہی بتایا کہ
کہ افسوس تمہارے حال پر، اللہ کا ثواب بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور یہ دولت نہیں ملتی صبر کرنے والوں کو۔ جو صبر کرنے والے ہیں، جو تھوڑا بھی ہوگا تو اس میں قناعت کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کے شکر کے ساتھ وہ گزارا کریں گے۔ آخرکار ہم نے اسے اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر کوئی اس کے حامیوں کا گروہ نہ تھا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کو آتا، اور نہ وہ خود اپنی مدد آپ کر سکا۔ اب وہی لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے، کہنے لگے افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے مطلب دکھایا، اور عذاب دنیا میں ہی دکھا دیا لوگوں کو، کہ جو لوگ دنیا کی چاہت کر رہے تھے ان کے سامنے زمین پھٹی ہے، اور وہ اپنی تمام دولت کے ساتھ، اپنے تمام جو بھی اس کے پاس دولت تھی، منزلت تھی، جو بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے گھر تھا خوبصورت عالیشان، سب کے ساتھ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین پھٹی ہے، اور پھر وہ زمین وہ جو ہے وہ لیول ہو گئی۔ تو پھر لوگوں کو اس کی آنکھیں کھلی کہ واقعی جو کچھ ہم سوچ رہے تھے اصل میں ظاہری طور پہ لوگ دیکھ رہے تھے نا، ان کو اندر کا انجام نہیں پتا تھا کہ وہ اندر سے ہے کیا وہ شخص، اور وہ اللہ کے ساتھ کیا مطلب اللہ کو ایک تو اس نے اپنے قوم سے بے وفائی کی، دوسری یہ کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، دوسری یہ کہ اس نے سیلف سفیشینٹ کہ میں ہی سب کچھ ہوں، یعنی سیلف سفیشینٹ تو صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، المغنی، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس کو کسی چیز کی نیڈ نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ ہماری ضرورتیں پوری کر رہا ہے۔ تو جو شخص اپنے آپ کو کہے کہ بس میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی سب کچھ کر سکتا ہوں، اور جو کچھ بھی مجھے آج حاصل ہے میری اپنی محنت کی وجہ سے حاصل ہے، تو یہ جو ہے یہ غلط ہے، یہ سوچ ہی غلط ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ تکبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ انجام اس کا جو ہے وہ دنیا میں ہی دکھا دیا۔ اور ظاہر ہے کہ ایک دن میں تو انجام نہیں دکھایا، اللہ نے ایک عرصہ لگا ہوگا، اور لوگوں کے درمیان وہ اس طرح شاید کہ وہ سمجھ جائے، آیتیں بھی آئی، موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا بھی کہ شاید اب وہ سمجھ جائے، لیکن ظاہر جب پانی حد سے بڑھ گیا، جب اس نے بالکل ہر چیز کا انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا، لوگوں کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو جن لوگوں کے دل میں اب یہ چیز پیدا بھی ہوئی تھی، تو وہ چیز بھی دم توڑ گئی کہ نہیں، ہمیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا، قدرت اور پاور جو ہے ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے لیے۔ وہ آخرت کا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، انجام کی بھلائی متقین کے لیے ہے۔ جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر بھلائی ہے، اور جو برائی لے کر آئے تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پہ اپنی مرضی بتا رہے ہیں کہ جو نیکی کرے گا اس کو کئی گنا بڑھا کے دیا جائے گا، لیکن کوئی برائی کرے گا تو اس کا بدلہ صرف ایک ہی برائی ہے، اگر ایک برائی کی ہے تو ایک ہی برائی کا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو کہ جس نے یہ قرآن تم پر فرض کیا ہے وہ تمہیں ایک بہترین انجام کو پہنچانے والا ہے۔ فرض کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اس قرآن کو جو ہے آپ پر پہنچانا فرض کر دیا گیا ہے، اتارا اسی مقصد کے لیے کہ اس کو آپ جوں کا تو پہنچا دیں، اور اس میں جو بھی مزاحمتیں آئیں گی، جو بھی مشقتیں آئیں گی، اس پر سے آپ کو گزرنا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ایک دن آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ ہدایت لے کر کون آیا ہے، کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے۔ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی سے تم پر نازل ہوئی ہے، بس تم کافروں کے مددگار نہ بنو، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جب تم پر نازل ہو تو کفار تمہیں ان سے باز رکھیں۔ اپنے رب کی طرف دعوت دو اور ہرگز مشرکوں میں شامل نہ ہو، اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کی، فرما روائی اسی کی ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے۔ تو یہ سورہ قصص تھی جو ہماری ختم ہوئی، اور اس میں وہی اللہ تعالیٰ نے سارے پیغام بار بار وہی دہرائے ہیں جو اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں اور ہمیں ریمائنڈرز دیتے ہیں۔ اب ہماری جو ہے سورہ عنکبوت ہوگی، اور عنکبوت ابھی ہم نے نمل پڑھی تھی نا، چونٹی، اب عنکبوت کا مطلب ہے مکڑی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ الف لام میم، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہنے پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کو آزمایا نہ جائے گا، حالانکہ ہم سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ دیکھیں تو بہت جو ہے جامع آیات ہے، اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ، دیکھیں جب بھی اللہ تعالیٰ جب حروف مقطعات دیتے ہیں نا قرآن کے اندر، الف لام میم، الف لام را، یاسین، تو اللہ تعالیٰ قرآن کی تعریف کرتے ہیں رائٹ آفٹر حروف مقطعات، کیونکہ حروف مقطعات خود ہی جو ہے قرآن کی میریکل نیچر کو بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
اور دوسری بات یہ کہ उसमें फिर अल्लाह ताला कुरान की तारीफ करते हैं। लेकिन इसमें अल्लाह ताला ने उसके बाद जो है कुरान को समझने के बाद, उस पर अमल करने के बाद, उसको पहुँचाने के बाद जो ज़िम्मेदारियाँ बंदे पे आती हैं, जो मुश्किलात बंदे पे आती हैं, उसमें से उसको किस तरह पास करना अल्लाह ने डायरेक्ट यहाँ पे किताब का ज़िक्र नहीं किया, लेकिन किताब को पर अमल करने के बाद जो मुश्किलात आएँगी, उसके अल्लाह ताला ने कहा उस पर जो गुज़रेगा उन हालात से, तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने उसका किया है कि तुम लोगों ने समझ रखा है कि वो बस तुम इतना कहने पे छोड़ दिए जाओगे कि हम ईमान लाए और तुम्हें आज़माया ना जाएगा। तो अल्लाह ताला ने ये देखना है, ईमान लाने का जैसे बच्चा जो है ज़ाहिर है जब पेपर देता है तो देखा जाता है ना, कि वो पेपर देखने का मकसद क्या होता है, कि वो जो है उस इम्तिहान में कामयाब होगा कि नहीं होगा, पर्चा इसीलिए बनाया जाता है। तो इसी तरह ईमान को भी अल्लाह ने देखना है। अल्लाह को पता है कि किसके दिल में ईमान है और किसके दिल में नहीं है, लेकिन अल्लाह चाहता है कि वो अल्लाह प्रूफ देखना चाहता है। दुनिया को दिखाना चाहता है वो प्रूफ कि इंसान जो है वो शो कर दे कि वाक़ई वो सच्चा मुसलमान है या वो काफ़िर है। तो अल्लाह अपने नॉलेज से हर कुछ जानता है और अल्लाह ताला दुनिया को भी दिखाना चाहता है, ठीक है ना? तो यहीं पे ये है कि अल्लाह ताला फिर उसके लिए आज़माइशें भेजते हैं और हम देखते चले आए कि पिछली कौमों में कितनी सख्त किस्म की आज़माइशें आई और यहाँ पे भी जब मुसलमानों पर जब सख्त आज़माइशें आ रही थी और तो जब उसमें यहाँ पर भी है कि ना एक सहाबी अपना ज़िक्र फरमाते हैं, वो फरमाते हैं कि जिस ज़माने में मुशरिकीन की सख्तियों से हम बुरी तरह तंग आए हुए थे, एक रोज़ मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा की दीवार के साए में तशरीफ़ रखते हैं। मैंने हाज़िर होकर अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे लिए दुआ नहीं फरमाते? ये सुनकर आपका चेहरा जोश और जज़्बे से सुर्ख़ हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले जो अहले ईमान गुज़र चुके हैं, इन पर इससे ज़्यादा सख्तियाँ तोड़ी गईं। इन में से किसी को ज़मीन में गड्ढा खोद कर बिठाया जाता और इसके सर पर आरा चलाकर इसके 2 टुकड़े कर डाले जाते। किसी के जोड़ों पर लोहे के कंघे घिसे जाते थे ताकि वो ईमान से बाज आ जाए। खुदा की कसम ये काम पूरा होकर रहेगा, यहाँ तक कि एक शख्स सना से हिज्र मौत तक का सफ़र बेखटके सफ़र करेगा और उसको अल्लाह के अलावा किसी और का खौफ नहीं होगा। और कुरान में दूसरी जगह क्या है? क्या तुमने ये समझ रखा है कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे? हालाँकि अभी तुम पर वो हालात नहीं गुज़रे जो तुमसे पहले गुज़रे हुए अहले ईमान पर गुज़र चुके हैं। इन पर सख्तियाँ और तकलीफ़ें आईं और वो हिला मारे गए, यहाँ तक कि रसूल और उसके साथ ईमान लाने वाले लोग पुकार उठे कि अल्लाह की मदद कब आएगी? तब इन्हें मज़दा सुनाया गया, खबरदार रहो, अल्लाह की मदद करीब है। तो अल्लाह ताला जो है वो देखते हैं कि बंदा देखिए नबियों के साथ जो लोग होते हैं ना, उनकी आज़माइश बहुत ज़्यादा होती है। और उनके रैंक इतने ज़्यादा होंगे कि आप ये देख लें कि जैसे हम अभी आसमान पे सितारे देखते हैं ना, इंशाअल्लाह हमें भी अल्लाह ताला जन्नत से नवाज़े, हमें पूरी दुआ है अल्लाह ताला हमें जन्नत फ़िरदौस अता फ़रमाए। तो जिनको कमतर जन्नतें मिलेंगी, कम रैंक की जन्नतें मिलेंगी, जब वो देखा करेंगे आसमान पे तो वो सितारों को देखा करेंगे, तो उनको बताया जाएगा ये वो दर्जात हैं जो मुक़र्रबीन थे, जिन्होंने सबक़त की थी ईमान लाने के बाद, जिन्होंने मुश्किलें झेली थी ईमान लाने के बाद। उनके रैंक ऐसे होंगे जैसे आसमान पे तारे हैं। और फिर इंसान जो है उसका रश करेगा, काश मैंने कुछ और कर लिया होता, काश मैंने कुछ और कर लिया होता। तो कुछ और से मुराद यही आज़माइश है इंसान के लिए, बल्कि अल्लाह के रास्ते पे चलना ही सबसे बड़ी आज़माइश है। तो उसमें आपको अपने नफ्स को मारना पड़ता है, क्योंकि नफ्स सबसे बड़ा जो है इंसान का माबूद बना हुआ है। पढ़ा था ना हमने पीछे हदीस में कि जितने भी इंसान इस दुनिया पे जो है शिर्क कर रहा है, उसमें सबसे बड़ा शिर्क जो है वो नफ्स है जिसकी वो जो बंदगी कर रहा होता है। और जो हमारा नफ्स चाहता है ना, जो दूसरे जो शिर्क कर रहा है, वही हमारे अपने नफ्स की कहे में आके कर रहा होता है इंसान। तो अगर किसी ने अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया ना, उसने वाक़ई जो है उससे सबसे बड़ी कामयाबी पा ली कि जिसने अपने नफ्स को कंट्रोल कर लिया। तो नफ्स नफ्स जो है हमें बुराइयों पर उकसाता है, नफ्स जो है हमें गलत चीज़ों को सोचने पर मजबूर करता है, गलत कामों पे हमें करता है। बावजूद कोशिश के जो है हम जो है गलत काम कर ही लेते हैं नफ्स के कहने में आके, ठीक है ना? तो सबसे पहले हमें जो है अपने नफ्स का मुहासबा करते रहना है कि हमें नफ्स अगर किसी गलत काम पर उभारे, तो हमें उसको नफ्स को दबाना है, उसको सप्रेस करना है, ठीक है? और ज़ाहिर है इसके लिए पूरी उम्र चाहिए और कोई इंसान ज़ाहिर है इंसान जो है वो कमज़ोर पैदा किया गया है। वो ऐसा है ही नहीं कि वो बिल्कुल 100% परफेक्ट बन जाए, ठीक है? गलतियाँ इंसान से होती रहेंगी, लेकिन ये कि नफ्स को के अपोज़िट जाना है। अगर नफ्स आपको कोई चीज़ करे तो उसके अपोज़िट करना है, क्योंकि नफ्स हमेशा बुराइयों पर उकसाता है इंसान को। अभी दूसरी ये कि इंसान की अच्छे हाल में भी इंसान की आज़माइश हो रही होती है और बुरे हाल में भी, दोनों तरह से अल्लाह ताला इंसान की आज़माइश कर रहा होता है। अच्छे हाल में पैसा देके, माल देके, औलाद देके ऑनर देके, इज़्ज़त देके अल्लाह ताला हर तरह आज़मा रहा होता है कि अब इसका रवैया कैसा है, ठीक है? उस तरह और फिर जिसको नहीं मिला हुआ होता, उसकी भी आज़माइश जो है वो होती है कि वो किस तरह ज़िंदगी बसर करता है। क्या वो अल्लाह का शुक्रगुज़ार है?
یا نہیں ہے، جس کو اللہ نے جس کو اللہ نے نوازا ہے وہ شکر گزار ہے کہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے دونوں طرح سے جو ہے آزمائشی انسان کے اوپر ڈالی ہے. پھر اسی طرح انسان کی جان، انسان کی مال، انسان کے بچے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ پیدا کیے اور یہ آزمائش ہے. بس انسان سوچتا ہے نا کہ ہم جو ہے وہ راہب جو تھے، جو پچھلے زمانے میں عیسائیوں کے دور میں راہب بن گئے تھے، وہ اسی ڈر سے، خوف سے کہ یہ خوف ان کا اتنا بڑا کہ انہوں نے دنیا سے رابطہ ہی ختم کر دیا اپنا، کہ ہم نہ کسی چیز کا سے تعلق رکھیں گے اور جو ہے نہ ہمیں جو ہے ڈر ہوگا اور ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے. تو وہ راہب بن گئے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ انسان راہب بن جائے. دنیا میں رہ کر انہی چیزوں کے اندر رہ کر انسان کو ان ساری آزمائشوں سے گزرنا ہے. ہماری جان بھی ہماری آزمائش ہے، ہمارے بچے بھی، ہماری دولت بھی، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں دیا ہوا ہے وہ سب ہمارے لیے آزمائش ہے. اور اللہ نے دیکھ رہا ہے کہ ہم ان چیزوں کے ساتھ جو ہے اس آزمائش سے پازیٹیولی گزرتے ہیں یا نہیں گزرتے ہیں. اور پھر اس طرح نہ صرف یہ، پھر اس طرح اللہ تعالیٰ مختلف آزمائشیں ہم پر ڈالتا بھی ہے. بیماریاں آ جاتی ہیں، انسان بینکرپٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جاب نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی نہیں بھی مشکل ہے، انسان اپنے آپ کو صحیح سمجھا تو پھر اللہ تعالیٰ اوپر سے کوئی مشکل ڈال دیتا ہے آپ کے اوپر کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ یہ آزمائش میں پورا اترتا ہے کہ نہیں اترتا یہ میرا بندہ، ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح دیکھیں ہم نے سب کی مثال دی کہ سب کی کیا مثال تھی کہ اس میں جو تھے وہ سکون سے زندگی بسر کر رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دن سے کہہ دیا کہ نہیں، آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی ہفتے والے دن. تو ان کی وہ آزمائش ان کی کر دی گئی کہ دیکھیں اب یہ آزمائشیں پوری اترتے نہیں. انہوں نے ہیلا کرنا شروع کر دیا اور ہم بھی، ہمارے پہ آزمائشیں آتی ہیں، ہم بھی ہیلا بہانا شروع کر دیتے ہیں اس کے اندر. تو اب اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ 100% کون جو ہے ان آزمائشوں سے نکل جاتا ہے. اس کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے یا اللہ کی محبت زیادہ ہے. اور اسی طرح جو ہے پھر دیکھیں بچوں کی شادیوں کے بیاہوں کے معاملات آتے ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم صحیح رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، ہم اس میں خرچ کر رہے ہیں تو ہم اعتدال کی راہ پہ ہیں کہ نہیں. ہر طرح یا ہمیں لوگوں کی باتوں کی زیادہ پرواہ ہے یا ہمیں ان چیزوں پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی بات کی زیادہ پرواہ ہے. تو جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں دنیا سے ریلیٹڈ بھی، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں اور بچوں کی اگر ایجوکیشن سے ریلیٹڈ بھی ہیں تو ہمیں انہیں کون سی چیز جو ہے وہ کرواتے ہیں. ایسی چیز کرواتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ لوئل بھی بننا کوشش کرتے ہیں نا کہ وہ بن جائیں، وکیل بن جائیں. لیکن آپ دیکھیں کہ وکالت شعبہ بہت اچھا ہے، لیکن جھوٹ بولے بغیر اس میں جو ہے گزارا نہیں ہوتا. کہ وکیل کا شعبہ ایسا ہے، چاہے وہ آپ کہیں پہ بھی کر لیں، آپ جھوٹ اس میں جو ہے، یا تو پھر کوئی ایسا معاشرہ ہو بالکل بھی کہ اس میں کوئی جھوٹ ہی نہ بولا جا رہا ہو. بچے بہت یہاں پہ بن جاتے ہیں وکیل بھی، لیکن ایسا دیکھ کے میں تو کہتی ہوں ایسا شعبہ کریں کہ اس میں جو ہے جھوٹ کی اور کسی غلط چیز کی گنجائش نہ ہو. بعض دفعہ جو ہے بندہ جو ہے غلط ہوتا ہے اور اس کو بچانے کے لیے اس سے فیس لے لیتے ہیں اور اس کو بچانے کے لیے جھوٹ بول کے مقدمہ جو ہے اس کے حق میں کروا دیتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں دیکھیں کہ بچے کس طرح کی چیزیں جو وہ منتخب کر رہے ہیں اپنے لیے، اور آگے جا کے جو ہے جو بھی انہوں نے جو لیا ہے وہ ان کے لیے بہتر ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو اور ہم ایمان لائے ان کو آزمایا نہ جائے گا. تو ظاہر ہے اب وہ دور جو ہمارے پاس وہ آزمائشیں نہیں ہیں جو پچھلے دور میں گزری تھی، بڑی بڑی گزری تھی. حضرت آسیہ کا ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت آسیہ نے اتنی زیادہ جو ہے تکلیفیں سہیں. انہوں نے اپنا گھر، اپنا محل، اپنا شوہر، اپنا ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت پہ قربان کر دیا انہوں نے. اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تم میرے پاس موتیوں کا اپنے پاس گھر بنانا میرے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرنے سے پہلے ان کو وہ گھر دکھا دیا. ان کی جان نکل رہی تھی اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آسمان کھول کر ان کو ان کا گھر دکھا دیا کہ انہوں نے یعنی اتنی تکلیفیں میں نے کسی عورت نے اتنی تکلیف نہیں سہی ہوگی جو اس نے ظالم فرعون سے جو تکلیفیں سہی تھی. کتنی بڑی آزمائش تھی ان کے لیے وہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے موت سے پہلے ان کو وہ گھر دکھا دیا تھا جنت میں. تو یہ ہے اللہ آزماتا ہے انسان کو اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے. اللہ تعالیٰ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈالے کہ جس میں ہم نہ نکل سکیں. اللہ اتنی آزمائش ڈالے کہ بندہ جو ہے اس میں کامیابی کے ساتھ گزر جائے. اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں. یعنی ایمان کا مقصد اور ثبوت فراہم کرنا ہوتا ہے نا ایمان کا مقصد. تو اللہ تعالیٰ دیکھنا یہی ہے کہ اب جس نے ایمان کا دعویٰ کر لیا ہے تو کیا وہ اس میں صحیح طرح گزر جائے گا کہ نہیں گزر جائے گا. اور کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے. بڑا غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں. تو یہاں پر مشرکین کی بات ہو رہی ہے. وہ ہر طرح سے مسلمانوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے. جنگ بدر میں وہ کس شان سے آئے، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا منہ نیچے کر دیا، ان کا زور نیچے کر دیا، ان کو شکست فاش ہوئی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے. بڑا حکم ہے، غلط حکم ہے جو وہ لگا رہے ہیں. جو کوئی اللہ سے ملنے کی توقع رکھتا ہو
اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے والا ہے اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ یہ بھی بہت خوبصورت آیت ہے کہ جو انسان جو اس دنیا میں جو کچھ بھی کرے گا وہ اس کے اپنے لیے ہے۔ اللہ یقیناً دنیا جہاں والوں سے بے نیاز ہے۔ یعنی جو پیچھے جو آزمائشوں کی بات ہوئی ہے وہ مجاہدہ ہے سارا۔ انسان کا یعنی اپنے نفس سے مجاہدہ کرنا کہ مجھے کس طرف جانا ہے، کس طرف رکنا ہے، مجھے سچ بولنا ہے، مجھے کسی بھی حال میں جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے نا؟ مجھے سارے معاملات میں مجھے جو ہے وہ سب کا حق دینا ہے۔ ماں-باپ کا کیا حق ہے وہ دینا ہے، رشتہ داروں کا حق کیا ہے، مساکین کا حق کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سارے حقوق بتائے مجھے وہ کرنا ہے۔ مجھے اللہ کا حق دینا ہے، مجھے اپنے معاشرتی زندگی میں کس طرح سے اپنی زندگی گزارنا ہے، مجھے اپنے اخلاق کو کس طرح بہترین بنانا ہے۔ تو جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مجاہدہ ہے انسان کے لیے کہ انسان اپنی زندگی کو بہتر بنائے اللہ کی نظر میں، نوٹ صرف لوگوں کی نظر میں نہیں، اللہ کی نظر میں اپنے آپ کو بنا کر اس کی کوشش کرنا اصل میں مجاہدہ ہے کسی چیز کے اگینسٹ۔ تو اگینسٹ کیا ہے؟ ہمارا نفس، ہمیں اپنے نفس کے اگینسٹ جا کے جو ہے مجاہدہ کرنا ہے۔ دوسری بات پہ ہمیں اپنی جان سے بھی مجاہدہ کرنا ہے، اپنی ماں سے بھی مجاہدہ کرنا ہے، اپنے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی اگر ہمیں اسکلز دی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ہنر دیا ہے، اس سے بھی ان تمام چیزوں کو اللہ کے راستے کے لیے کرنا ہے، لوگوں کو بہتر بنانے کے لیے کرنا ہے، اللہ کی بات پہنچانے کے لیے کرنا ہے، یہ ہے مجاہدہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا اپنے لیے کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انسان کی صحیح دیکھی جائے گی، انسان کی کوشش دیکھی جائے گی کہ اس نے اس دنیا میں کیا کیا، رزلٹ اس کا رزلٹ ملا، اس کا رزلٹ پازیٹیو تھا یا نیگیٹو تھا، اس کا رزلٹ کچھ بھی نہ نکلا ہو، لیکن اللہ نے دیکھا کہ اس نے محنت کی تھی، اس نے کوشش کی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر ضرور دیں گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہیں، ان کی برائیاں ہم سے دور کر دیں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے ظاہر کوشش کرتا ہے، اس سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب جو اچھے عمل کرے گا اللہ سے ڈر کر، تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں بھی اسے دور کر دے گا۔ ہم سے خود ہم دعا کرتے ہیں نا، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، ٹھیک ہے، ہماری مغفرت فرما دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھا۔ تو اس لیے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو بھی، ہماری برائیوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کی جزا دیں گے۔ ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالے کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا، تو ان کی اطاعت نہ کر۔ یعنی پیرنٹس کی اطاعت صرف شرک کے اندر نہیں ہے، ہر طرح سے آپ پیرنٹس کی اطاعت کریں گے۔ ہمیں سب کو پیرنٹس کی اطاعت کرنا چاہیے، لیکن اگر وہ کسی غلط بات کا حکم دے رہے ہیں، ہر اس بات کا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے نکال دینے والی ہو، تو اس معاملے میں جو ہے ان کی اطاعت کسی طور پہ نہیں کی جائے گی۔ میری طرح تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ بعض دفعہ ہوتے ہیں پیرنٹس اپنے بچوں کو، اگر بچے کوشش کرتے ہیں کہ درس میں جانے کی یا اچھے چیزوں کو اختیار کرنے کی، تو پیرنٹس سے کہتے ہیں کہ چھوڑو چھوڑو، ابھی تمہارے پاس بہت وقت ہے، کیا ابھی تم ابھی کالج اور یونیورسٹی میں پڑھو، ابھی کیا ضرورت ہے اتنا ڈیٹیل میں قرآن پڑھنے کی۔ بعض بچیاں جو ہے الہدا بھی جا رہی ہوتی ہیں سیکھنے کے لیے، تو ان کے قصے ان کے بارے میں ہوتا ہے کہ بھائی گھر والے روک رہے ہیں، اب کیا تم انہیں لوگوں میں لگ جاؤ گی، جا کے تم ایسی ملانی بن جاؤ گی، یہ بن جاؤ گی، تو اس طرح کی باتیں سارے یہ پیرنٹس کا رائٹ نہیں کہ اچھی چیزوں کو اختیار کرنے سے روکیں، بچوں کو اچھی طرف جانے سے روکیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ظاہر ہے پیرنٹس روک رہے ہیں، اور اگر آپ پیرنٹس کی بات مان رہے ہیں، رک جائیں، لیکن پھر ظاہر ہے کہ وہ پورا اس کا جو وہ آئے گا ایفیکٹ جو آئے گا پیرنٹس کے اوپر ہی آئے گا۔ لیکن اگر وہ کہیں کہ بھائی تم یہ کام کرو، کہ اس پہ جاؤ، آستانے پہ جاؤ، آستانے پہ جا کے جو ہے کسی جانور کو تم ذبح کرو ان کے نام پر، تو یہ تو بالکل شرک ہے، اور اس معاملے پہ جو ہے آپ ان کی بالکل بات نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میری طرح تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ جو لوگ ایمان لائے ہوں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوں، ان کو ہم ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایمان لائے، مگر جب وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا ہوا کہ جب انسان ایمان لاتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جب لوگ ایمان لا رہے تھے، تو بعض لوگ جو تھے بہت کمزور ایمان تھا، جیسے ان کا بہت دل میں نہیں اترا ہوا تھا، تو انہوں نے ان کی سختیوں کو، جب قریش کی سختیوں کو نہ سہ پائے اور انہیں کلمہ کفر کہہ دیا، یا انہوں نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ ہو گئے، جیسے منافقین کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کا عذاب بھی ایسی ہوگا، یہ تو ہمیں اتنی شدید دے رہے ہیں، تو اللہ بھی ہمیں اتنا ہی عذاب دے دے گا۔ تو یعنی انہوں نے یہ سوچا کہ لوگوں کی جو سزا ہے، جو لوگ جو ہمیں شدید تکلیف پہنچا رہے ہیں، وہ بس اللہ کا عذاب بھی ایسا ہی ہوگا، حالانکہ اللہ کا عذاب سے شدید تر ہے، اس کا تو احاطہ بھی انسان نے اس کے بارے میں تو سوچ ہی نہیں سکتا بندہ کہ وہ عذاب اللہ کا کیا ہوگا۔
تو یہیں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کے معاملے میں ستایا گیا، تو اس نے لوگوں کی ڈالی ہوئی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیا۔ اب اگر تیرے رب کی طرف سے فتح و نصرت آ گئی تو یہی شخص کہے گا کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی منافقین کا رویہ ایسا ہوتا ہے۔ کیا دنیا والوں کے دلوں کا حال اللہ کو بخوبی معلوم نہیں؟ اور اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ کیا کون ایمان لانے والے لوگ ہیں اور کون منافق ہیں۔ یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے۔ تو یہ ہمارے یہاں اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، ہمارے یہاں بھی یہ چیز ہے کہ کسی غلط کام کی طرف لوگوں کو کرنا ہو تو کہتے ہیں ارے چھوڑو چھوڑو، چلو فلم دیکھنے کا بھی معاملہ ہے، ایک شخص ڈر رہا نہیں میں نے فلم دیکھنا ہی دیکھنا، اب میں بچتا ہوں ان چیزوں سے، نہیں چلو دیکھ لو، میں رسپانسبل ہوں، میں ذمہ دار ہوں ان چیزوں کا، یا اور کوئی غلط کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہہ دیا لا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی بھی، بلکہ یہ کہ تم وہ بوجھ بھی اٹھائیں گے جو گمراہ کر رہے ہیں وہ لوگ، اس کا بوجھ تو اٹھائیں گے، لیکن وہ شخص جو ان کی بات مان لے اس کو بھی گناہ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی اس نے مجھے بہکایا تھا، میں اس کی بہکائی میں آ کے چلی گئی، یا میں نے اس کی بہکائی میں آ کے یہ کام کر لیا، یا فرض کرے کوئی چور ہے، وہ چوری کرنے کے لیے اپنے دوست کو بھی کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ چوری کر لو، تو وہ پہلے تو وہ نہ کرتا ہے، لیکن وہ اس طرح راضی ہو جاتا ہے اور چوری کر ڈالتا ہے، تو سزا تو اس کو بھی ملے گی نا، لیکن اس کو ڈبل ملے گی جس نے اس کو اکسایا تھا، تو دوہری سزا ہے اس کے لیے ظاہر ہے جس نے اس کو اکسایا۔ تو جو غلط کام کی طرف رہنمائی کریں گے، اتنے سارے لیڈرز ہیں جو لوگوں کی غلط رہنمائی کر رہے ہیں، ان کو گمراہ کرتے ہیں، غلط باتوں کی طرف ان کی رہنمائی کرتے ہیں، تو نہ صرف وہ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں گے، وہ اپنے بھی بوجھ لے کے جائیں گے۔ ہاں، ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے، اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان افطرا بردازیوں کی پاس پوس ہوگی جو وہ کرتے رہے ہیں۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، وہ 50 کم 1000 برس یعنی 950 سال ان کے درمیان رہا، آخرکار ان لوگوں کو طوفان نے آ گھیرا اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا اور اسے دنیا والوں کے لیے ایک نشانی عبرت بنا کر رکھ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو، تم اللہ کو چھوڑ کر جنہیں پوج رہے ہو تو محض بت ہیں اور تم ایک جھوٹ گڑھ رہے ہو، در حقیقت اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے ہو تمہیں کوئی رزق بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے، اللہ سے رزق مانگو، اسی کی بندگی کرو، اسی کا شکر کرو، اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے، اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، کیا اور رسول پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا ان لوگوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یعنی پیدا کرتا ہے دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ یقیناً اعادہ تو اللہ کے لیے آسان تر ہے، یعنی ایک چیز کو بنا کر دوبارہ بنانا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ان سے کہو زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی، پھر اللہ بارے دیگر بھی زندگی بخشے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے سزا دے اور جس پر چاہے رحم فرمائے، اسی کی طرف تم پھیرے جانے والے ہو، تم نہ زمین پر عاجز کرنے والے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ سے بچانے والا کوئی سرپرست اور مددگار تمہارے لیے نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا، اس سے ملاقات کا انکار کیا، وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ پھر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر دو اسے یا جلا ڈالو اس کو، آخرکار اللہ نے اسے آگ سے بچا لیا، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ اور اس نے کہا تم نے دنیا کی زندگی میں تو اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنے درمیان محبت کا ذریعہ بنا لیا ہے، مگر قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے۔ یعنی مومن کیا ہوتے ہیں؟ وہ اللہ سے محبت میں شدید تر ہوتے ہیں، جو اللہ پہ ایمان لانے والے ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بتوں کو آپس میں محبت کا ذریعہ بنا لیا۔ ابراہیم کا تو باپ جو تھا اس نے جو ہے اپنے بیٹے کو اپنے بتوں پر قربان کر دیا۔ محبت دیکھیں کہ اپنا اولاد سے محبت کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کتنی زیادہ ماں باپ جو اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن وہ کیسا باپ تھا کہ بتوں کی محبت میں اس نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ قیامت کے روز تم ایک دوسرے کا انکار ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور آگ تمہارا ٹھکانہ ہوگی اور کوئی تمہارا مددگار نہ ہوگا۔ اس وقت لوط نے اس کو مانا اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں، یعنی ایک لوط علیہ السلام ان کی وائف ایسی تھی جو ایمان لے کے آئے تھے اور جو ہے انہوں نے ان کے ساتھ ہجرت کی، یعنی اللہ کی میں اپنا گھر چھوڑتا ہوں اور یہ پوری جگہ چھوڑتا ہوں، اللہ کی طرف نکلتا ہوں، پھر وہ فلسطین کی طرف چلے گئے تھے۔ وہ زبردست اور حکیم ہے، اور اس کے بعد ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عنایت فرمائی اور اس کی نسل میں نبوت اور کتاب رکھ دی، اور اسے دنیا میں اس کا اجر عطا کیا، آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا، جو ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی تعریف فرمائی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ ہم نے لوط کو بھیجا، لوط علیہ السلام کو، جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا تم وہ فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں کسی نے نہیں کیا، کیا تمہارا حال یہ کہ مردوں کے پاس جاتے ہو اور راہزنی کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو، کھلم کھلا غلط کام کرتے تھے۔ پھر کوئی جواب اس کی قوم کے پاس کے سوا نہ تھا کہ انہوں نے کہا لے آ اللہ کا عذاب اگر تو سچا ہے۔ کتنے بے خوف ہو گئے تھے وہ
लूत ने कहा, है मेरे रब, इन मुफसिद लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। और जब हमारे फरिश्तादे इब्राहिम के पास बशारत लेकर पहुंचे तो उन्होंने उससे कहा, हम इस बस्ती के लोगों को हलाक करने वाले हैं, यानी लूत की बस्ती को। इसके लोग सख्त जालिम हो चुके हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, वहां तो लूत मौजूद है। उन्होंने कहा, हम खूब जानते हैं कि वहां कौन कौन है। हम उसे उसकी बीवी के सिवा हम उसे उसकी बीवी के सिवा इसके बाकी सब घर वालों को बचा लेंगे। उसकी बीवी पीछे रह जाने वालों में से थी। फिर जब हमारे फरिश्तादे लूत के पास पहुंचे तो उनकी आमद पर वह सख्त परेशान और दिल तंग हुआ। उन्होंने कहा, ना डरो ना रंज करो, हम तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को बचा लेंगे, सिवाय तुम्हारी बीवी के जो पीछे रह जाने वालों में से है। हम इस बस्ती के लोगों पर आसमान से अजाब नाजिल करने वाले हैं, उस फिस्क की बदौलत जो ये करते रहे हैं। और हमने उस बस्ती की एक खुली निशानी छोड़ दी है उन लोगों के लिए जो अकल से काम लेते हैं। वो शारहा पे वाक़ है, वो अरब के इलाकों में चलते फिरते वो इलाका जो था रास्ते में ही पड़ता था। और मदियन की तरफ हमने उनके भाई शुएब को भेजा। उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो और रोज़े आखिर के उम्मीदवार रहो और ज़मीन में मुफ़सिद बनकर ज़्यादतियाँ न करते फिरो। मगर उन्हें उसे झुठला दिया। आखिरकार एक सख्त ज़लज़ले ने उन्हें आ लिया और वो अपने घर में पड़े के पड़े रह गए। और आद और समूद को हमने हलाक किया तो वो मकामात देख चुके हो जहाँ वो रहते थे। नहीं, वो अरब के इलाके में बच्चा-बच्चा इनके हालात से वाकिफ़ था। तभी अल्लाह ताला इनको बार-बार वो वाक़या याद दिलाता है, क्योंकि उनको सबको ये सारे वाक़यात पता थे। उनके अमाल को शैतान ने उनके लिए खुशनुमा बना दिया और उन्हें राह रास्त से बरगश्ता कर दिया, हालांकि वो होश-गोश रखते थे। और कारून और फिरौन और हामान, देखिए अब कारून का भी ज़िक्र आ रहा है ना, अब पहले ही आ रहा है, कारून और फिरौन और हामान को हमने हलाक किया। मूसा उनके पास बय्यनात लेकर आया, मगर उन्होंने ज़मीन पे अपनी बड़ाई का ज़ौम किया, हालांकि वो सबकत ले जाने वाले न थे। आखिरकार हर एक को हमने उसके गुनाह में पकड़ा। फिर इनमें से किसी पर हमने पथराव करने वाली हवा भेजी। फिर इनमें से किसी पर हमने पथराव करने वाली हवा भेजी, यानी आग पर, जिन पर मुसलसल 7 रात और 8 दिन तक सख्त हवा का तूफान बरपा रहा। और जब तक कि मतलब पूरी तरह से वो तबाह और बर्बाद कौम नहीं हो गई, अल्लाह ताला ने उन पर 7 दिन और 8 रात तक उनके ऊपर 7 रात और 8 दिन तक उन पे अज़ाब मुसल्लत रखा। और किसी को ज़बरदस्त धमाके ने आ लिया, यानी समूद की कौम को एक ज़बरदस्त ज़बरदस्त चीख और एक जो है ब्लास्ट ने आ लिया। और किसी को हमने ज़मीन में धँसा दिया। किसके बारे में? यानी कारून को ज़मीन में धँसाया अल्लाह ने। और किसी को गर्क कर दिया, यानी फ़िरौन को। अल्लाह उन पर ज़ुल्म करने वाला न था, मगर वो खुद ही अपने ऊपर ज़ुल्म कर रहे थे। जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर दूसरे सरपरस्त बना लिया, उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है, जो अपना एक घर बनाती है और सब घरों से ज़्यादा कमज़ोर घर मकड़ी का घर होता है। अनकबूत मकड़ी को कहते हैं और यहाँ पे इसलिए इसका नाम अनकबूत के तौर पे आया है। व इन्ना औहनल बुयूति लबैतुल अनकबूत। तो उनकी मिसाल मकड़ी जैसी है, जो अपना एक घर बनाती है और सब घरों से ज़्यादा कमज़ोर घर मकड़ी का घर होता है। यानी वो अपनी बुनियाद जो है वो कम स कम अ, कम ची कम उसके ऊपर रखती है। ईमान की बुनियाद जो होती है वो मज़बूत होती है और वो जो मज़बूत घर है, ईमान की जो बुनियाद है। लेकिन जो कुफ़्र की और शिर्क की जो बुनियाद है वो बहुत कमज़ोर है। तो जो अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले हैं, कुफ़्र करने वाले हैं, उन्होंने अपनी बुनियाद ही बहुत कमज़ोर बना दी। उन्होंने अपना घर ही इतना कमज़ोर है कि मकड़ी का जाला जो है एक उँगली मारे और वो टूट जाता है। कोई पायदारी नहीं है उसके अंदर। तो इसी तरह उनके शिर्क और उनके कुफ़्र में कोई पायदारी नहीं है और ये सीधा लेके इनको जहन्नम की आग में गिर जाएगी। और सब घरों से ज़्यादा कमज़ोर घर मकड़ी का घर होता है। काश ये लोग इल्म रखते। ये लोग अल्लाह को छोड़कर जिस चीज़ को भी पुकारते हैं, अल्लाह उसे खूब जानता है और वो ज़बरदस्त भी और हकीम भी। ये मिसालें हम लोगों की फ़हमाइश के लिए देते हैं, मगर इनको वही लोग समझते हैं जो इल्म रखने वाले हैं। अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को बरहक पैदा किया है। दर हकीकत इसमें एक निशानी है, यानी अहले ईमान के लिए। यानी अल्लाह ताला कह रहा है कि हमें कोई बनाना होता तो हम खिलौना अपने पास से ही बना लेते। लेकिन हमने इसलिए उसको बरहक पैदा किया ताकि हम देखें कि तुम में से बेहतर अमल करने वाला कौन है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तिलावत करो इस किताब की जो तुम्हारी तरफ वही के ज़रिए से भेजी गई है और नमाज कायम करो। अब यहाँ अल्लाह ताला नबी सल्लम को हुक्म दे रहे हैं कि तिलावत करो, कुरान को पढ़कर सुनाओ, ठीक है? कुरान का कितना मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं, कुरान के 4 हक हैं हम पर। उसको पढ़ना, उसको समझना, उस पर अमल करना, उसको आगे पहुँचा देना, ठीक है? तो अल्लाह ताला ने सिर्फ़ कुरान को उतारा नहीं है, बल्कि कुरान को का मकसद क्या है कि उसकी तिलावत की जाए, उस पर अमल किया जाए, उसको समझा जाए। और क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब जो आने वाले लोग होंगे वो कुरान पढ़ेंगे, मगर कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरेगा। वो दीन से इस तरह निकल जाएँगे जैसे तीर कमान से निकल जाता है। ठीक है ना?
اور پھر فرمایا کہ قرآن حجت ہے تیرے حق میں یا تیرے خلاف، یعنی اگر تو قرآن کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرتا ہے تو وہ تیرے حق میں حجت ہے، دنیا سے آخر تک جہاں بھی تجھ سے باز پرس ہو تو اپنی صفائی میں قرآن کو پیش کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ تیرے خلاف حجت ہوتا ہے پھر تو اس کے خلاف، اگر اس کے خلاف رویہ اختیار کرے گا، یعنی قرآن پڑھنے کے باوجود عمل نہیں کریں گے، اس کے خلاف عمل کرتے رہیں گے، تو وہ ہمارے خلاف حجت بن جائے گا۔ تو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ کر اس کے مطابق کتنا عمل کرتے ہیں یا کتنا اس کے اگینسٹ جاتے ہیں، کیونکہ پورا قرآن فرض ہے، پورا قرآن جو ہے وہ عمل کرنے کی چیز ہے۔ اچھا، اور نماز قائم کرو، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب دیکھیں نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، اسٹیبلش کرنا، ٹھیک ہے؟ اور نماز صرف ایک ریچول نہیں ہے، اور کیونکہ ہم اکثریت اس کو ریچول سمجھ کے پڑھتی کہ بس اس کو پڑھنا ہے، ختم کریں، بس ہم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ نماز کو جو ہے پوری صحیح طریقے سے ادا کرنا اور پوری خالص نیت کے ساتھ ادا کرنا ہے کہ ہم کس مالک کے حضور کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے آگے ہم جھک رہے ہیں، کس کے آگے؟ تو جب نماز کو اس کی صحیح نیت کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، خلوص کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، تو جو چیز وہ کہہ رہے ہیں نا وہ روکے گی فحش اور برے کاموں سے، تو کیسے روکے گی؟ نماز میں اٹ سیلف وہ نہیں ہے کہ نماز صرف نام ہے، لیکن اس کو ادا کرنے والے کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اس کو کس طرح ادا کر رہا ہے، کس سوچ اور سمجھ کے ساتھ وہ ادا کر رہا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جو نماز پڑھنے والا ہوگا وہ کم از کم وہ یہ تو ہے کہ وہ برائیوں سے بچے گا، کوشش کرے، کیونکہ جب وہ نماز کے لیے آ رہا ہے تو اس کے دل میں یہ ڈر اور خوف ہوگا کہ مجھے برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بھائی وہ بعض دفعہ لوگ فلمیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ڈرامے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ارے نماز کا ٹائم ہوا، نماز پڑھے، پھر جا کے واپس انہی غلط کاموں میں لگ گئے یا کوئی اور غلط کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ نماز کا مقصد نہیں ہے۔ نماز کا مقصد یہ ہے کہ ٹوٹلی پھر آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کا حق ادا کریں۔ اس سے وہ کیا چاہتی ہے آپ سے کہ آپ بری چیزوں سے رک جائیں، خرابیوں سے رک جائیں، غلط باتوں سے رک جائیں، جھوٹ بولنے سے رک جائیں، غیبت کرنے سے رک جائیں، ہر برائی سے آپ رک جائیں۔ تو فحش اور منکر میں تمام چیزیں آتی ہیں، ہر طرح کی برائی آ جاتی ہے، بڑی سے بڑی بھی اور چھوٹی سے چھوٹی بھی۔ تو واقعی جو نماز کو اس کے اصولیات کے ساتھ پڑھے گا وہ ان چیزوں سے ظاہر ہے اس کو ایک نماز سے دوسرے نماز تک یہ فکر ہوگی کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے اللہ کے آگے جھکنا ہے، تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن جس کی نماز اس کے ساتھ اس کا مطلب ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے صحیح، جس کی نماز جو ہے ان چیزوں سے جس کو نہیں روک رہی، اور اس کے بارے میں ہم جو ہے حدیثیں بھی ہیں کہ اللہ کی یاد نماز تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کا دائرہ اس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے نہیں نہیں سوری یہ والا آگے اس کے پیچھے، یعنی جس کی نماز اسے فحش اور برے کاموں سے نہ روکا اس کو اس کی نماز نے اللہ سے اور زیادہ دور کر دیا۔ یعنی کیا کرتا ہے پھر شیطان انہی چیزوں سے جو ہے، جیسے قرآن سے اگر آپ صحیح سبق نہ لیں تو قرآن جو ہے لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا بہت سارے لوگ جو ہے اس سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد جو ہوتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتا، ان کی نیت جو ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح نماز کا مقصد اگر صحیح نہیں ہے، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں یا اس کو ایک ریچول سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، اس سے کوئی سبق حاصل لینا، اس سے کوئی سیکھنا نہیں ہے، تو پھر وہ آپ کے اگینسٹ ہی حجت بن جائے گی نماز بھی۔ اور جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ معلوم کرنا چاہے کہ اس کی نماز قبول ہوئی ہے یا نہیں، اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کی نماز نے اسے فحشاء و منکر سے کہاں تک باز رکھا۔ اگر نماز کے روکنے سے، برائیاں کرنے سے رک گیا ہے تو اس کی نماز قبول ہوئی۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اگر انسان اپنی نمازوں کو دیکھے کہ میں برائیوں سے رک رہا ہوں یا جن چیزوں سے مجھے اللہ نے منع کیا ہے وہ میں ان چیزوں سے باز رہ رہا ہوں، تو واقعی اس کی نماز جو ہے وہ قبول ہو رہی ہے، یا اس کا دل جو اللہ کی طرف زیادہ لگ رہا ہے اگر نماز پڑھنے سے، تو اس کو ضرور یہ سوچ لینا چاہیے کہ واقعی میری نماز قبول ہوئی۔ لیکن کوئی اثر نہیں ہوا قرآن پڑھنے کے بعد بھی، کوئی اثر نہیں ہوا نماز پڑھنے کے بعد بھی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔ اور رسول نے فرمایا کہ جس سے اس کی نماز نے فحش اور برے کاموں سے نہ روکا، اس کی نماز نہیں ہے۔ اور بالکل اسی طریقے سے جیسے ہم روزے کے بارے میں کہتے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، برے کام کرنا نہ چھوڑا نماز کے روزہ رکھ کے، تو پھر اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے، تو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کا کیا روزہ ہوا جب وہ جس چیز سے منع کیا گیا تھا اس سے رکا ہی نہیں۔ تو بالکل یہی نماز کا مقصد ہے کہ نماز کو پورے اس کی اصولیات کے ساتھ پڑھیں گے تو وہ ضرور انسان کو جو ہے وہ برے کاموں سے بچائے گی۔ اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، یا تو نمازی کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے، اور دوسری یہ کہ صبح اور شام اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرتے رہنا۔ اللہ نے خود فرمایا کہ لیٹے بیٹے کھڑے چلتے پھرتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرنا، تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جو آپ اللہ کو ہر وقت ڈر کے اس کو یاد کرتے رہیں۔ اللہ جانتا ہے۔ اور ہاں یہ میں پڑھ رہی تھی نا آپ کے لیے کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ نے بیان کیا کہ اللہ کی یاد نماز تک محدود نہیں، بلکہ اس کا دائرہ اس سے بہت زیادہ وسیع ہے۔
جب آدمی روزہ رکھتا ہے یا زکوٰۃ دیتا ہے یا کوئی نیک کام کرتا ہے تو لا محالہ اللہ کو ہی یاد کرتا ہے، تبھی تو اس سے وہ عمل نیک صادر ہوتا ہے۔ اس طرح جب آدمی کسی برائی کا مواقع سامنے آنے پر اس سے پرہیز کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی یاد ہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے یاد الہی ایک مومن کی پوری زندگی پر حاوی ہوتی ہے۔ بہت خوبصورت بات۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں۔ ٹھیک ہے؟ اور ہم یہ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ بار بار اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہی یہ تھا کہ وہ دعوت دینا، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو آپ دیکھیں اخلاق کتنے بہترین تھے، اور اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ نمودہ تھے اخلاق کا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، اور ان کے ذریعے بتانا ہم سب کو بتانا ہے کہ ہم سب کو جو جب اللہ کی بات پہنچانی ہو تو کس طریقے سے بات کو ہمیں کرنا ہے، کس طرح جو ہے لوگوں سے کے سامنے جو ہے وہ پیش کرنا ہے چیزوں کو صحیح طریقے سے۔ قرآن میں جگہ جگہ یہاں پہ دیا گیا ہے، جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، کہ نبی دعوت دو اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ پند و نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو۔ اور پھر قرآن میں آگے بھی ہے، بھلائی اور برائی یکساں نہیں ہے، مخالفین کے حملوں کی مدافعت ایسے طریقے سے کرو جو بہترین ہو، تم دیکھو گے کہ وہی شخص جس کے اور تمہارے درمیان عداوت تھی وہ ایسا ہو گیا جیسے گرم جوش دوست ہے۔ یہ طریقہ اللہ سکھا رہا ہے کہ جو آپ سے برا کرے آپ نے اس کے ساتھ ہر معاملے میں اچھا کرنا ہے، تو جب آپ اچھا ہی کرتا چلے جائیں گے تو آپ کو خود پڑے گا جس کے درمیان عداوت ہوگی وہ بھی آپ کا دوست بن جائے گا۔ اور تم بدی کو اچھے ہی طریقے سے دفع کرو، ہمیں معلوم ہے جو باتیں وہ تمہارے خلاف بناتے ہیں۔ بلکہ کسی نے مجھے قصہ بتایا کہ اس نے جب ایک خاتون تھی، اس نے جب وراثت کے بارے میں اتنے ڈیٹیل میں پڑھا تو اس نے اپنی والدہ کا سارا زیور جو ہے انتقال کے بعد اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ تو جب اسے وراثت کے بارے میں پڑھا تو اسے بڑا خوف ہوا کہ وراثت میں مطلب سب کے حصے دینے چاہیے، تو اس نے بھائی کا حصہ جا کے فوراً اس نے اپنے بھائی کو دے دیا۔ تو بھائی بڑا حیران ہوا کہ تم نے جو ہے مجھے حصہ دے دیا، اور کہیں گے نہیں نہیں، یہ جو ہے نا قانونی وراثت ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ تو کہنے گے اس کا بھائی جو تھا وہ اس پہ مطلب اتنا مہربان ہو گیا، اتنا پیار اور محبت سے اس کے ساتھ رکھنے لگا، اتنا خیال رکھنے لگا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں ہر معاملے میں کس طریقے سے جو ہے آگے بڑھ کر جو بھی معاملہ جو ہے چاہے اگر اس کو ضرورت نہیں بھی، آپ کسی کی اگر مدد بھی کرتے ہیں کسی دوسرے انسان کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ چاہے آپ سے نہیں بھی مانگتا ہو اور اس کو ضرورت ہے، آپ اس ضرورت پورے کر دیتے ہیں، تو کیوں نہیں وہ آپ کا احسان مند ہوگا، کیوں نہیں وہ آپ کے ساتھ وہ اچھی طریقے سے۔ اور اسی طرح باتوں میں جو ہے دعوت دینے کے معاملے میں بھی یہی معاملات ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ دعوت آپ دے تو رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے اخلاق بہترین نہیں ہے، اس کو ہماری ہسٹری پتہ ہے کہ ہم کیسے ہیں، ہم لڑائی جھگڑا کرنے والے بھی ہیں، ہم جو ہے وہ صدقہ چیریٹی کرنے والے بھی نہیں ہیں، ہم کسی مدد کرنے والے بھی نہیں ہیں، تو کیسے ہمارے بارے میں جو ہے وہ ہم سے سنے گا یا ہماری بات پر عمل کرے گا؟ نہیں کرے گا۔ جب تک کہ ہم اپنی ہر چیز کو ہم نمونہ نہیں بنیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس بات کا نمونہ بنے سب کے لیے، جب ہم اپنی بات جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کریں، نان مسلم کے سامنے بھی، مسلمانوں کے سامنے بھی، جس کے سامنے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا آپ کو اچھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بدی کو اچھے ہی طریقے سے دفع کرو، ہمیں معلوم ہے جو باتیں وہ تمہارے خلاف بناتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ درگزر کی روش اختیار کرو، بھلائی کی تلقین کرو اور جاہلوں کے منہ نہ لگو۔ اگر ترکی بترکی جواب دینے کے لیے شیطان تمہیں اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ لو۔ ٹھیک ہے؟ سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، یعنی ظالم لوگوں کے ساتھ بحث کرنا بیکار ہے۔ اور ان لوگوں سے ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر بھی جو ہماری طرف بھیجی گئی ہے، اور اس چیز پر بھی تمہاری طرف بھیجی گئی ہے، ہمارا خدا تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں۔ یہ طریقہ اللہ سکھا رہا ہے کہ کامن گراؤنڈ سے بات کرنی ہے، کہ اگر کسی نان مسلم کو دینی ہے، کسی عیسائی کو، کسی یہودی کو دعوت دینی ہے، تو ظاہر ہے ان کا ہمارا اللہ تو ایک ہی ہے، کتاب بھی ایک ہی ہے، تو بات اس طرح اسٹارٹ کرنی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت اس پر ایمان لا رہے ہیں، یعنی جو اہل کتاب، اور وہ بھی جو مشرکین تھے وہ بھی اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے۔ کتنا بڑا میریکل ہے آپ قرآن کا، یہ اب دیکھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے تھے نشانی لاؤ نشانی لاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نشانی دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں تمام کوالٹیز تھیں، پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی نا۔ نبوت کی تمام جو علامتیں ہوتی ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پڑھا لکھا نہیں بنایا تھا، یہ کمی تھی ان کے اندر، اور اس کا بھی ایک مقصد تھا تاکہ جب اللہ تعالیٰ یہ کتاب اور جب قرآن ان کے منہ سے نکلے تو لوگ جو ہیں اس کو مانے اس نشانی کو کہ یہ قرآن، یہ اتنی خوبصورت باتیں
ان کو تو نہ پڑھنا آتا ہے نہ لکھنا آتا ہے اور اتنی خوبصورت باتیں ان کی زبان سے نکل رہی ہیں۔ شخصیت میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت اثر تھا۔ لوگ آپ کے پاس دوڑے چلے آتے تھے، آپ کی بات کو مطلب آنکھیں بند کر کے آپ کی باتوں کو مان لیتے تھے۔ کہ جیسے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کھڑے ہو کر کوہ صفا جو ہے وادی صفا پہ جو ہے بلایا تھا لوگوں کو کہ پیچھے جو ہے میں کہوں کہ دشمن کھڑا ہوا ہے، تو کیا تم میری بات مان لو گے؟ تو سب نے کہا ہاں مان لیں گے، کیا آپ صادق اور امین ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ جو ہے پیچھے خطرہ ہی کھڑا ہوا ہے اور ایک اللہ کو مانو، پھر انہوں نے توحید کی دعوت دی تھی اس وقت۔ تو وہ باتیں تو مان لی، لیکن جیسے ہی آپ نے توحید کی دعوت دی، وہ سارے کے سارے وہاں سے چلے گئے، سب چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ ہے مطلب ایک شخصیت کا بہت اثر تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن جیسے ہی قرآن آیا، ان کے منہ سے قرآن نکلا، بجائے یہ کہ وہ اس کو مانتے کہ ہم ان کی شخصیت کو پوری طرح مانتے ہیں، سمجھتے ہیں وہ صدیق اور امین ہے، انہوں نے صرف اس بات پہ کہ انہوں نے توحید کی بات کی، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نبی تم مجھ سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے کہ بھئی یہ خود لکھ لکھ کے لا رہے ہیں، یہ تو پڑھے لکھے ہیں، تو کہیں سے مطلب جو ہے ڈکٹیشن لے رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی الزام لگا دیا تھا، نہیں بھی مطلب دیکھتے تھے، اس کے باوجود بھی الزام لگا دیتے کہ کتاب جو ہے یہ کوئی ان کو لکھاتا پڑھاتا ہے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں علم بخشا گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو سمجھتے ہیں، جو جانتے ہیں، چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں، چاہے وہ جو ہے اہل ایمان میں سے ہوں، چاہے وہ چاہے کافروں میں سے ہوں، تو جن کے دل میں جن کو نالج ہوگی وہ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو پھر آہستہ آہستہ وہ ایمان لاتے رہے۔ قرآن ہے ہی ایسی چیز، کیونکہ آپ دیکھیں ہم قرآن کی حقیقت کو، کیونکہ قرآن ہماری زبان میں نازل نہیں ہوا نا، تو قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں نا ہمارے دل میں وہ ہلچل نہیں مچتی، اس طرح کی بے چینی ہمارے دل میں پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن وہ کافر بھی جب قرآن سنتے تھے نا تو ان کے دلوں میں بھی ہلچل مچتی تھی، لیکن ظاہر ہے وہ اپنے بتوں کی عقیدت پہ اتنے زیادہ انوالو تھے، یعنی محبت جو ہے اتنی بڑھی ہوئی تھی بتوں سے، یعنی وہ اپنے ان کے اخلاق بھی جب ان کی آپ وہ پڑھیں ہسٹری پڑھیں تو عرب جو تھے اپنے اخلاق کے لحاظ سے، اپنی مہمانداری کے لحاظ سے بہت اچھے تھے، ان کے دل میں اچھائیاں بھی بہت تھیں، وہ اس کو تسلیم بھی کرتے تھے، لیکن جب بتوں کی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ ایک توحید کا وہ انکار کرتے تھے۔ تو قرآن ایسی چیز ہے کہ ان کے دلوں میں ہلچل برپا ہو جاتی تھی، اور باقی جو علم والے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت بخشی وہ فوراً فوراً ایمان بھی لے آتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہمارے دلوں میں کیونکہ ہم قرآن سے اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن کو سیکھنا چاہیے، عربی کو سیکھنا چاہیے، لیکن ہم لوگ اتنے آگے بڑھتے ہی نہیں عربی کو سیکھنے کے، اور باقی جو عربی سیکھتے ہیں وہ اس کے معنی کو جس طرح وہ سمجھتے ہوں گے، قرآن زیادہ بہتر طور پہ ان کے دلوں میں اترتا ہوگا۔ ہمارے دلوں میں ظاہر ہے ہم صرف عربی ہم اپنا اردو، اور اردو ترجمہ جو ہے وہ قرآن نہیں ہے، ہم اس کو قرآن سے کمپیئر نہیں کر سکتے کہ جو ہے یہ ایز اٹ از قرآن ہے، نہیں، یہ لوگوں نے اپنے طور پہ جو اس کے ترجمے کیے ہیں اور قریب ترین جو ترجمے وہ کر سکتے تھے انہوں نے کیے ہیں، لیکن جو قرآن اصل ہے وہ ہم اس کو جو اصل قرآن نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف یہ کہیں کہ ہم اگر صرف اردو رکھ دیں صرف اس قرآن کے اور قرآن کو الگ رکھ دیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پورا وہی قرآن ہے جو عربی میں اترا، کیونکہ اس کے اندر جو ہے اتنے میریکلز ہیں، اس کے اندر ایک ایک معنی کے اندر جو ہے 10,000 میننگ ہے اس کے اندر، قرآن کے اندر، اور اس خزانے کو وہی لوگ پا سکتے ہیں جو اس کی عربی سے واقف ہوں۔ تو اس لیے جو بہت سارے جو اسکالرز ہیں اور جو گزرے ہیں جو وہ پورے اس کی تہ میں گزرتے ہیں، جیسے نعمان علی خان ہے، آپ اس کو دیکھیں، اس کے وہ لنگوسٹک ہے، تو وہ جو ہے قرآن کی جب وہ تشریح کرتا ہے تو آپ اس کی تشریح دیکھیں کہ وہ ایک ایک لفظ کے کتنے کتنے معنی وہ جو ہے نکالتا ہے، وہ ایک سے بعد نکالتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ قرآن کی عربی بھی سکھاتا ہے لوگوں کو، خود وہ اس نے عربی میں کو جا کے اس نے سیکھا ہے، اللہ نے اس کو توفیق دی۔ تو یہ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جو جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی بخش دیتا ہے ایمان کی، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ ظالم ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پہ نشانیاں، یعنی اس کے رب کی طرف سے، کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور اس کے باوجود بھی اللہ نے کہہ دی نا نشانی تو ہم نے دکھا دی ان کو اتنی بڑی، اس کے باوجود نشانیاں مانگ رہے ہیں۔ کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہے، میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے نشانی کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی، کہو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں والے ہیں۔ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو ان پہ عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا اچانک، اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، بس تم میری بندگی بجا لاؤ۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے،
پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤگے۔ نہیں، جسکی اللہ تعالیٰ نے روح اس دنیا میں بھیجی ہے، اس کو پلٹ کر واپس اللہ کے پاس جانا ہے، اور پھر تم سب ہماری طرف پلٹائے جاؤ گے۔ کلّ نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ تو پھر انسان جب یہ جان لے کہ اسے مرنا ہے، تو پھر کیوں نہ آج وہ اپنا آج سنوار لے۔ اور ظاہر ہے ہم میں سے زیادہ تر کو جو ہے نا، ہم موت کو ایسے ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اگر موت کو واقعی میں اس طرح یاد کیا جائے نا، کبھی-کبھی یاد کرنا چاہیے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کبھی تک ہم مر جائیں اور یہاں پڑے ہوئے ہوں، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوں، ہمارے ساتھ کیا ہمارا جو دنیا میں جو ہمیں نہلا رہے ہوں لوگ، ہمارا کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ کبھی انسان کو سوچنا چاہیے، ہم لوگ سوچتے نہیں، بہت کم ہی سوچتے ہوں گے اس کے بارے میں۔ اگر کہتے ہیں نا کہ موت اللہ تعالیٰ تعریف فرماتا ہے ان تمام لوگوں کی جو انبیاء تھے اور صدیق صالحین، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک یاد کی بنا پہ پسند کیا تھا، کہ وہ تھی دار آخرت کی یاد، موت کی یاد، کہ وہ بہت زیادہ جو ہے اپنی موت کو اور آخرت کو یاد کیا کرتے تھے۔ ہمارے اندر تو ہے ہی نہیں۔ میں تو اپنی بات بھی کرتی ہوں، میں یہ کہتی ہوں کہ ظاہر ہے ہم رات کو سوتے ہیں، ہمیں تو اپنی موت بھی یاد نہیں ہوتی، صبح کے کاموں کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ صبح جانا ہے، اسکول جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ تو موت کی جب یاد نہیں ہوگی تو ظاہر ہے پھر ہم اتنے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، پتہ ہے موت آئے گی لیکن ہم لاپرواہ ہیں، اور جب لاپرواہ ہوتے ہیں تو پھر ہم سے ویسے عمل نہیں ہو رہے ہوتے جیسے ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی موت کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کے لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ ہر انسان کی آرزو ہوتی ہے نا کہ اس کو وسیع و عریض محل ٹائپ گھر ملے، تو اللہ تعالیٰ یہاں بلند و بالا، وسیع و عریض، غرفن کا جو لفظ آتا ہے وہ بڑی بالا جو عمارتیں ہوتی ہیں، دو دو تین تین منزلہ، وہ بھی ہیوج عمارتیں، تو جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ صبر کا اللہ تعالیٰ کہتا ہے صبر کا اجر تو بے حساب دیا جائے گا۔ جتنا صبر کرے گا بندہ، اس کی اپنے جو اعمال کرتے ہوئے، اس کو جو بھی عمل کرتے ہوئے جو بھی اس کو مشکلات آئیں گی، اور جو اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے کام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کا اجر جو ہے، جو اللہ نے بیان کیا کس طرح دے گا۔ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ پرندے جو ہیں وہ دیکھے صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ اور شام کو بھرے پیٹ آتے ہیں، تو کون دے رہا ہے ان کو رزق؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم پرواہ نہ کرو، تم اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا رزق اتار کے زمین پہ بھیجا ہوا ہے، کم ہو یا زیادہ، تو پریشان نہ ہو، بس اللہ کو یاد کرو، اس پہ توکل، اس پہ بھروسہ کرو۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ اگر توکل کر کے کام کرو گے، تمہیں ایسے جگہ سے رزق دے گا جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور ہم بہت سارے لوگ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اس چیز کا، کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کوئی چیز جو ہے کس طرح ہمارے پاس سم ٹائمز آ جاتی ہے، ہم حیران ہوتے ہیں اس سے کیسے ہو گیا۔ تو اللہ پہ جب انسان توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے بھی آسان کر دیتا ہے۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا، اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ یہ دنیا کے کھیل یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر کھیل اور دل کا بہلاوا، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے، یہ نا دار آخرت کی یاد، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ یاد عطا کر دے۔ جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں، پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکجا یہ شرک کرتے ہیں۔ تو یہ ہیلا ہے اللہ کی ذریعے، اللہ کو سب چیزوں کی خبر ہے، یا آپ اللہ کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب میں مشکل میں آ گیا ہوں، تو اب میں خالص اللہ کو دعا کر رہا ہوں اللہ کے ساتھ، اور جب آسانی میں ہوتی ہے تو پھر اللہ کے ساتھ جو ہے وہ مشکل کشا بنا دیتے ہیں، اور مطلب داتا گنج اور پتنی مختلف نام رکھ لیتے ہیں، دستگیر، داتا گنج بخش، مشکل کشا، یہ اپنے ہی لوگوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، ہم لوگوں نے ہی نام رکھے ہوئے ہیں، لوگوں نے انسانوں کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ غوث اللہ کی ذات ہے مدد کرنے والی، داتا اللہ کی ذات ہے دینے والی، دستگیر آپ کی جو خبر گیری کرنے والی جو ہے وہ ذات اللہ کی ہے، داتا گنج بخش تو جا کے سارے ان کے مزاروں پہ جا کے جو ہے چادریں چڑھاتے ہیں، عرس کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہاں جنت کا دروازہ بھی ہے کہ جو اس میں سے گزر جائے گا تو وہ پاس ہو جائے گا وہاں سے۔ کیا یہ ہم نے خود ہی بنا لیے اپنے بنائے ہوئے بزرگ، اور ان کو نام بھی ہم نے جو اب کہتے ہیں کہ تم اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے یا انسان اچھے ناموں کے مستحق ہے، یہ وہ دیوتا جن کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، تو جن کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے اپنے منہ سے خود نام دے دیے ہیں، اور وہی نام جو اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ کتنا ہم کہتے ہیں ہم شرک نہیں کرتے، اور پھر جو لوگ ان سے بولو کہ تم شرک کرتے ہو، کہتے ہیں یہ کون سا شرک ہے، ہم تو ان کو اللہ کے ساتھ سفارشی بنا رہے ہیں، بالکل اسی طرح جو مشرکین کہتے تھے کہ یہ دیوتا جو ہے، یہ جن کو ہم پوج رہے ہیں، یہ اللہ کے سفارشی ہیں ہمارے یہاں۔
تو वैसे ही शिर्क जो है वो कौम जो है वो देखिए आप जब उर्स का ज़माना होता है, एक पूरा बिल्कुल जम्मे गफ़ीर होता है जैसे हज के मौके पर होता है ना, तो उसी तरह से उर्सों के मौके पे वो होता है। लोग जब कुचले जा रहे होते हैं, इतने लोग वहाँ पे मौजूद हैं, अकायद देखें आप लोगों के, फिर भी कहते हैं कि हम शिर्क नहीं करते। तो यही हाल उनका भी था देखें, वो अल्लाह को जब मुश्किल होती थी, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब उन्हें ख़ालिस करके अल्लाह से दुआ माँगते थे, कि अब तो यहाँ हमारे कोई देवता नहीं आएँगे बचाने के लिए हमें। तो फिर जब वो उन्हें बचाकर खुशकी पे ले आता है तो यकजक ये शिर्क करने लगते हैं ताकि अल्लाह की दी हुई निजात पर इसके कुफरान नेमत करें और हयात दुनिया के मजे लूटें। अच्छा अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा कि ये देखते नहीं है कि हमने एक पुरअमन हरम बना दिया है, हालांकि इनके गिरदोपेश लोग उचक लिए जाते हैं। यदि अल्लाह ताला ने हरम को का जो एरिया है वहां पे ना लड़ाई झगड़ा कुछ भी सब चीजें ममनू है और उसके हरम के अजरा में जो चीजें वहां पे सब कुछ हो सकता है, लोग उचक भी लिए जाते हो, मारे भी जाते हो, लेकिन हरम का जो इलाका है अल्लाह ताला ने कितना महफूज बनाया है। क्या फिर भी ये लोग बातिल को मानते हैं, अल्लाह की नेमत का कुफरान करते हैं? उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या हक को झुटलाए जबकि वो उसके सामने आ चुका हो? कैसे काफिरों का ठिकाना जहन्नम नहीं है? जो लोग हमारी खातिर मुजाहिदा करें इन्हें हम अपने रास्ते दिखाएंगे। और अभी पीछे पीछे हमने पढ़ा ना सूरह अनकबूत के शुरू में कि हमारे खातिर जो अब मुजाहिदा करेगा वो अपने लिए करेगा, जो दुनिया में कोशिश करेगा वो अपने लिए करेगा, लेकिन उसका फायदा क्या होगा? अल्लाह ताला फिर उसको राह दिखाएगा, उसको हिदायत देगा। और हिदायत ऐसे नहीं मिल जाती, हिदायत कोशिश से मिलती है। नमाज़ें भी जो है ना अगर हम अच्छी नहीं पढ़ेंगे ना तो हमें अच्छी पढ़ने की तौफ़ीक नहीं होगी। कभी ऐसा महसूस होता है, कभी मैं भी नमाज़ पढ़ती हूँ, कभी लगता है कि मेरी नमाज़ सही नहीं है, मैंने सही नहीं पढ़ी। तो इससे हो सकता है कि हम हमसे कोई गलत काम हुआ हो, कि हमारी नमाज़ों में वो बात नहीं आ रही होती सम टाइम। हम खुद देखें, अपनी नमाज़ों को देखें कि भई हमने ऐसी कोई गलती तो नहीं कर दी, कोई ऐसा गलत हमारे मुँह से अल्फ़ाज़ तो निकल गए, कोई ऐसी गलत बात तो नहीं होगी कि नमाज़ों में वो बात नहीं आ रही, नमाज़ में वो कैफ़ियत नहीं है, अल्लाह की याद नहीं है। तो अल्लाह ताला के लिए कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला हिदायत भी देगा। तो इन्हें हम अपने रास्ते दिखाएँगे और यकीनन अल्लाह नेकोकारों के साथ है। बेशक अल्लाह ताला नेक नेक लोगों का साथ देता है। तो ये सूरह अनकबूत की ये भी बहुत खूबसूरत आयत है और अल्लाह ताला हमें ऐसी आज़माइश में ना डाले जो अल्लाह ताला जो हम जिसमें हम उतर ना सकें। हमारे लिए हल्का हाथ रखे अल्लाह ताला। आमीन सुम्मा आमीन। सूरह रूम मक्की सूरा है। अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम गुलिबतिर रूम फी अदनल अर्दि व हुम मिन बादि गलबिहिम सयगलिबून फी बिदइ सिनीन लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बाद व यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशा व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। अच्छा, अलिफ लाम मीम रूमी करीब की सरजमीन में मगलूब हो गए हैं और अपनी इस मगलूबियत के बाद चंद साल के अंदर वो गालिब हो जाएंगे। अल्लाह ही का इख्तियार है पहले भी और बाद में भी, और वो दिन वो होगा जबकि अल्लाह की बख्शी हुई फतह पे मुसलमान खुशियां मनाएंगे। ये तो उस ज़माने की आयत हैं, उसी ज़माने के लिहाज से उतरी हुई हैं, लेकिन अगर कुरान में है तो हमें ये पढ़ के खुशी होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने किस तरह मुसलमानों को इतने साल पहले खुशखबरी दे दी थी। 10 साल पहले या 9 साल पहले, ये 9 साल बिदई सिनीन का मतलब होता है कि 10 साल के अंदर-अंदर के जो वाक़यात होते हैं। तो जो है जो रूम जो था और ईरान जो था वो 2 बहुत ही आलीशान जो कहते हैं उनकी जो सल्तनतें थी। रूम पे जो था वो ईसाइयों का कब्ज़ा था, ये ईसाइयों की हुकूमत थी और ईरान पे जो थी जो मजूसियों की, यानी जो आग की और सूरज की परस्तिश करते हैं। और रूमी जो थे ज़ाहिर है वो ईसाई थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत उन तक नहीं पहुँची थी। तो उस वक़्त तक ज़ाहिर-सी बात है उनकी सारी मुसलमानों की सारी हमदर्दियाँ वो रूम के लोगों के साथ थी क्योंकि वो ईसाई थे। और दूसरी बात ये कि हब्श में भी ईसाई बादशाह ने मुसलमानों को पनाह दी थी। मुसलमान जो है वो हब्श की तरफ जा रहे थे जब उन पे परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया था। तो लड़ाई जो थी वो उरूज पे थी उस वक़्त, जो रूम और ईरान की। और ईरान का जो खुसरो था उसने जो है टोटली जो है रूम पर पूरा कब्ज़ा कर लिया था। और उसने जो है रूम पर कब्ज़ा करने के बाद जो है वहाँ पे जो हरकल था, वहाँ का जो बादशाह था, उसने कहा कि उसने लिखा कि मैं तमाम बादशाहों से बड़ा बादशाह हूँ। अब मैंने तुम्हारे पर पूरा कब्ज़ा कर लिया है तो तुम मेरी तरफ, अब तुम मुझे अपना खुदा मान लो, अपने खुदा, तुम्हारे खुदा ने तो तुम्हारी कोई मदद ही नहीं की, देखो। वो मतलब उसने चिढ़ाया उसको। और मैंने पूरा सल्तनत मेरे ऊपर आ गई क्योंकि ईरान भी उसके पास था, रूम भी। उसने ये कहा कि देखो, तुम जिस खुदा को मानते हो उसने तो तुम्हारी कोई मदद नहीं की। बैतुल मुक़द्दस से मेरा कब्ज़ा हो गया, हर चीज़ पे उसने कब्ज़ा कर लिया था। वहाँ पिछले जो पूरे वाक़यात हैं उसके अंदर। तो अब यहाँ पर जो सारी बात ये की जा रही है, उसके अंदर बताया जा रहा है कि अब जो है वो हरकल ने फिर खतूत लिखे होंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब हरकल को, तो उसने जो है एक्सेप्ट किया जो भी मामला था। अब उस दौरान जो है, अब इसमें जो पूरी कहानी है तो इसकी कई वजूद है। एक देखिए ईरानियों ने इस लड़ाई को
मजूसियत और मसीहत की लड़ाई का रंग दे दिया था और वो मुल्क गिरी के मकसद से तजावुज़ करके इसे मजूसियत फैलाने का ज़रिया बना रहे थे। बैतुल मक़दस की फ़तह के बाद खुसरो परवेज़ ने जो ख़त कैसर रूम को लिखा था, इसमें साफ़ तौर पर वो अपनी फ़तह को मजूसियत के बरहक होने की दलील करार देता था कि मैं खुदा हूँ, ये हमारा जो आग और जो सूरज है, उसी की वजह से फ़तह हुई है। उसूली एतबार से मजूसियों का मज़हब मुशरिकीन मक्का से मिलता-जुलता था। तो इसलिए मुशरिकीन मक्का बड़े खुश थे और मुसलमानों को चैलेंज करते थे। देखा कि तुम तो अल्लाह-अल्लाह करते रहते हो। उन्होंने भी यही बात की, देखो उन उन उनके खुदाओं ने उनको बचाया है, क्योंकि उनका मज़हब करीब था। क्योंकि वो भी तौहीद के मुनकिर थे, 2 खुदाओं को मानते थे और आग की परस्तिश करते थे, यानी ईरानी। इसलिए मुशरिकीन की हमदर्दियाँ इनके साथ थी। इनके मुकाबले में मसीही ख्वाह कितने ही मुब्तलाए शिर्क हो गए हों, मगर वो खुदा की तौहीद को असल दीन मानते थे। आखिरत के कायल थे और वही और रिसालत को सरचश्मा हिदायत तस्लीम करते थे। इस बिना पर इनका दीन अपनी असल के एतबार से मुसलमानों के दीन से मुशाहबियत रखता था और इसीलिए मुसलमान कुदरती तौर पर इनसे हमदर्दी रखते थे और इन पर मुश्रिक कौम का गलबा इन्हें नागवार था। दूसरी वजह ये थी कि एक नबी की आमद से पहले जो लोग साबिक नबी को मानते हों, वो उसूलन मुसलमान ही की तारीफ में आते हैं। ठीक है ना? और जब तक बाद के आने वाली नबी की दावत इन्हें ना पहुंचे, वो उसका इनकार न कर दें, उनका शुमार मुसलमानों में ही रहता है। अब ठीक है, ये मैंने से आपको पिछली हिस्ट्री बताई है किसकी वजह से। तो अल्लाह ताला ने कहा था कि वो 10 साल के अंदर-अंदर गालिब हो जाएँगे रूम। अल्लाह ही का इख्तियार है पहले भी और बाद में भी, यानी अल्लाह की हिकमत के साथ ही चीज़ें होती हैं। और वो दिन होगा जबकि अल्लाह की बख्शी हुई फ़तह पर मुसलमान खुशियाँ मनाएँगे। यानी वो जंग बदर भी उसी वक़्त होगी। तो उस वक़्त देखें मुसलमान जो थे इतनी मुश्किल हालात से गुज़र रहे थे और उनको दूर-दूर तक नहीं पता था कि मतलब जंग बदर कब होगी, क्या मामलात होंगे। तो वो ऑलमोस्ट करीब-करीब का ज़माना है जब रूम फ़तह हुआ और जंग बदर में मुसलमानों को फ़ायदा हुआ, यानी जंग में फ़तह हुई उनको। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब वो दिन होगा जब अल्लाह की बख्शी हुई फ़तह पे मुसलमान खुशियाँ मनाएँगे। अल्लाह नुसरत अता फ़रमाता है जिसे चाहता है और वो ज़बरदस्त और रहीम है। ये वादा अल्लाह ने किया है, अल्लाह कभी अपने वादे की खिलाफ़ वर्ज़ी नहीं करता, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। लोग दुनिया की ज़िंदगी का बस ज़ाहिरी पहलू जानते हैं और आखिरत से वो खुद ही गाफ़िल हैं। क्या उन्होंने कभी अपने आप पे गौर-व-फ़िक्र नहीं किया? अल्लाह ने ज़मीन और आसमानों को और उन सारी चीज़ों को जो उनके दरमियान है, बरहक और एक मुकर्रर मुद्दत तक के लिए पैदा किया है। इंसान को भी बरहक पैदा किया है ना, किसी मकसद के तहत पैदा किया है, सिर्फ़ खाने-पीने के लिए और खेलने-कूदने के लिए थोड़ी पैदा किया है। इंसान को का जो एक मकसद है कि यही है कि अल्लाह ताला की इबादत करें, अल्लाह से डर के ज़िंदगी गुज़ारें। अल्लाह ने दुनिया बनाई है हमारे लिए, हमें इसमें एन्जॉयमेंट भी है, सब कुछ है, लेकिन अपनी एन्जॉयमेंट के अंदर अपनी लाइफ़ गुज़ारते हुए हम अल्लाह को हमेशा याद रखें, अल्लाह को ना भूल जाएँ, क्योंकि अल्लाह ने सब कुछ हमारे लिए बनाया है। अल्लाह ने कहा है घूमो-फिरो, मना मना किसी चीज़ को भी नहीं है। लेकिन हर चीज़ के अंदर अल्लाह ताला ने कहा है कि अल्लाह को याद रखना, अल्लाह से डर के रहना है। मगर बहुत से लोग अपने रब की मुलाकात के मुनकर हैं। और क्या ये लोग कभी ज़मीन पे चले फिरे नहीं है कि इन्हें लोगों का अंजाम नज़र आता जो इनसे पहले गुज़र चुके हैं। वो इनसे ज़्यादा ताकत रखते थे। उन्होंने ज़मीन को खूब उधेड़ा था। उसे इतना आबाद किया था जितना इन्होंने नहीं किया। ये जो पहले दौर की कौमें हम पढ़ चुके हैं, कैसा समूद और आद की कौम के बारे में हमने पढ़ा कि वो पहाड़ों पे घर बनाते थे। क्या उनकी ताकतें होंगी, कैसे वो मज़बूत घर होंगे। उनके निशान अभी तक इतने खूबसूरत, अभी जो उनकी खंडर हैं हालाँकि, लेकिन अभी भी वो खूबसूरत जगह मौजूद हैं, जिन्होंने इतने खूबसूरत-खूबसूरत घर बनाए थे पहाड़ों के अंदर, कि आज इतनी कोशिश के बावजूद भी पहाड़ों में घर नहीं बना सकते। तो अल्लाह यही यहाँ पे तारीफ़ बता रहा है उनकी। तो खूब उधेड़ा था, उसे इतना आबाद किया था जितना उन्होंने नहीं किया। उनके पास उनके रसूल रसूल रोशन निशानियाँ लेकर आए, फिर अल्लाह उन पर ज़ुल्म करने वाला न था, मगर वो खुद ही अपने ऊपर ज़ुल्म कर रहे थे। आखिरकार जिन लोगों ने बुराइयाँ की थी, उनका अंजाम बहुत बुरा हुआ, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया था और वो उनका मज़ाक उड़ाते थे। अल्लाह ही खल्क़ की इब्तिदा करता है, फिर वही उसको दोबारा इयादा करेगा। तो इसी की तरफ तुम पलटाए जाओगे और जब वो सात बरपा होगी, यानी क़यामत की घड़ी आएगी, उस दिन मुजरिम हक़ तक रह जाएँगे। इनके ठहराए हुए शरीकों में कोई इनका सिफ़ारिशी ना होगा और वो अपने शरीकों के मुनकिर हो जाएँगे। जिस रोज़ वो सात बरपा होगी, उस दिन सब इंसान अलग ग्रोहों में बँट जाएँगे। जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, वो एक बाग में शादा फरहा रखे जाएँगे और जिन्होंने कुफ़्र किया है और हमारी आयत को, आखिरत की मुलाकात को झुठलाया है, वो अज़ाब में हाज़िर रखे जाएँगे। पर तस्बीह करो अल्लाह की सुबह जबकि तुम शाम करते हो, जबकि तुम सुबह करते हो। आसमानों और ज़मीन में उसी के लिए हम्द है। क्यों अल्लाह की तस्बीह की जाए? अल्लाह की तस्बीह इसलिए की जाए कि अल्लाह ताला हर नुक्स से पाक है। इंसान जो है वो जो है नुक्स वाला है। इंसान जो है कमज़ोरियों के साथ पैदा किया है, इंसान जो है नाक़िस है। देखिए अल्लाह की हर सिफ़त, अल्लाह ताला जो है वो परफ़ेक्ट है, ठीक है? तो इसलिए हमें अल्लाह ताला की जो है हर वक़्त तारीफ़ करनी चाहिए।
اس کی حمد کرنی چاہیے کہ اس نے جو دنیا پوری ہمیں بنایا اور ہمارے لیے اس پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کر دیا. ہر چیز دنیا میں آپ دیکھیں، جو چیز بھی وہ ہمارے لیے کام کر رہی ہے، وہ ہمارے لیے جُتی ہوئی ہے دنیا کی ہر چیز. تو کس نے کی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے. اسی لیے ہم اس کی تسبیح کرنی چاہیے، اس کو یاد کرنا چاہیے. اور تسبیح کے مختلف طریقے ہیں. صبح شام کے اذکار ہمیں سکھائے گئے ہیں کہ صبح کے شام کے اذکار میں ہم اللہ کی تسبیح کریں. نمازیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ نمازیں پڑھنی ہیں. قرآن ہمیں بتایا گیا ہے قرآن پڑھیں. اور چلتے پھرتے اللہ کو یاد کریں. یہ اللہ کی تسبیح ہے، تعریف ہے. اسی کی حمد ہے، تسبیح کرو اس کی تیسرے پہر جبکہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے. یہ نمازوں کے ٹائم ہے. وہ زندہ میں سے مردے کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندے کو نکال لاتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. اس طرح تم لوگ بھی حالت موت سے نکال لیے جاؤ گے. اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یک تم بشر ہو کر زمین میں پھیلتے چلے جا رہے ہو. یہ کس کی قدرت ہے؟ مٹی سے پیدا کیا ایک انسان کو، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے جاندار انسان بنا دیے. اور اس کی نشانی میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. کتنی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ انسان ایک اکیلا انسان نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی بیوی حوا کو بھی پیدا کیا کہ اللہ کو پتا تھا کہ ایک انسان جو اکیلا دنیا میں، آپ دیکھیں کوئی بھی اکیلا انسان دنیا میں اکیلا رہ ہی نہیں سکتا. اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ہو. اور اتنی بہترین چیز اللہ نے اس کے لیے بنائی کہ اس کے ہم زوج بنائی اور پرفیکٹ اس کی جسم کی مناسبت سے بنائی. حالانکہ صنف ہے، ٹوٹلی ڈفرنٹ صنف ہے، لیکن کتنی زیادہ اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اٹریکشن رکھ دی، ان کے درمیان جو ہے رحمت رکھ دی، محبت رکھ دی آپس میں. جب میاں بیوی چاہیں کتنے ڈفرنٹ گھرانے سے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، الگ الگ گھرانوں سے بالکل، لیکن آپ دیکھیں کہ ایک دن کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کیسے ان کے اندر محبت ڈال دیتا ہے. یہ اللہ ہی تو ہے محبت ڈالنے والا. پھر وہ رشتہ جو ہوتا ہے وہ بے غرض ہو جاتا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہوتی، محبت ہو جاتی ہے. وہ ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں. اللہ نے کہا نا میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہے، جو ایک دوسرے کی پروٹیکشن کرتے ہیں، ایک دوسرے کی رازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے محبت بن جاتے ہیں. اور یہ محبت دونوں سیکسولی بھی ہوتی ہے اور دوسرے طریقے سے بھی، دونوں محبتیں. لیکن جب انسان بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے تو یہ سیکسول محبت بھی چلی جاتی ہے، بلکہ پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سایہ سا بن جاتے ہیں کہ ایک دوسرے کی کیئرنگ نیچر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو یہ اللہ ہی ہے جس نے دیا. اللہ تعالیٰ دیکھیں نا کتنی چیزیں کھول کھول کر ہماری اپنی ذات سے نکال کے دے رہا ہے کہ دیکھو تو یہ کون ہے کرنے والا؟ اللہ کی ذات ہے یہ کرنے والی. اس کے پاس سکون تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور اس کی نشانی میں سے آسمان و زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا اختلاف ہے. کتنی زبانیں دنیا میں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوں گی، کتنی زبانیں دنیا میں بولی جاتی ہیں. کتنے قسم کے لوگ ہیں، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ڈفرنٹ بنایا. ہر ایک کا ڈی این اے ڈفرنٹ ہے. ایون کہ اب سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، ان کے ڈی این اے ڈفرنٹ ہے. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ڈفرنٹ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے جو ناک نقش جو ہے وہ ڈفرنٹ ایک دوسرے سے. کتنا ڈفرنٹ ہے. تو یہ اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس دنیا میں لاکھوں کروڑ بلینس ٹریلینس کے قریب جو لوگ ہیں اور ہر ایک ڈفرنٹ ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں دانش مند لوگوں کے لیے. اس کی نشانی میں سے تمہارے رات اور دن کو سونا اور تمہارا اس کے فضل کو تلاش کرنا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور سے سنتے ہیں. بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے جو تدبر کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ کہ تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوف کے ساتھ بھی اور طمع کے ساتھ بھی، اور آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے. یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور اس کی نشانیوں میں سے یہ کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے. پھر جو ہی کہ اس نے تمہیں زمین سے پکارا، بس ایک ہی پکار میں اچانک تم نکل آؤ گے. یہ اللہ کے حکم سے قائم ہے. ایک وقت ہوگا، صرف ایک سور پھونکا جائے گا اور سب زمین سے نکل آئیں گے. آسمان اور زمین میں جو بھی ہیں اس کے بندے ہیں، سب کے سب اسی کے تابع فرمان ہیں. وہی یہ تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا. یہ اس کے لیے آسان تر ہے. آسمان اور زمین میں اس کی صرف سب سے برتر ہے اور زبردست اور حکیم ہے. وہ تمہیں خود اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے. کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں، کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہو، اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو؟ یعنی شریک جس طرح اپنے ہی لوگ اپنی طرح کے لوگوں کو شریک بنایا ہوا ہے نا، اور انہیں سے ڈرتے ہیں. یعنی اللہ سے نہیں ڈرتے. تو تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ تم اپنے جو ہے تمہارے اپنے بھی کوئی غلام ہو تو کیا تم اپنا مال ان کو دے دو گے اور ان سے ایسے ہی ڈرو گے جیسے ڈرنا چاہیے؟ تو اسی طرح تو اللہ کو مانو. اللہ کے ساتھ کیوں شریک بنائے ہوئے ہیں؟ جب تم اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنا سکتے تو تم نے اللہ کے ساتھ کیوں شریک ٹھہرا لیے ہیں؟ اپنے مالوں میں جو ہے تم نے اللہ کے ساتھ اور بھی اللہ کے مال کے ساتھ تم نے دوسرے بھی شریک ان کو دے دیا ہے مال.
इस तरह अपनी आयत खोल कर पेश करते हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। मगर ये ज़ालिम बेसमझे बूझे अपने तख़य्युलात के पीछे चल पड़े। ये तख़य्युलात ही हैं, इमेजिन ही मतलब उनकी जो है वो जो उन्होंने इमेजिनरी है सारी चीज़ें जो उन्होंने की हुई हैं। अब कौन उस शख़्स को रास्ता दिखा सकता है जिसे अल्लाह ने भटका दिया हो? ऐसे लोगों का तो कोई मददगार नहीं हो सकता। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी के पैरवों, एक यकसू होकर अपना रुख इस दीन की सिमत में जमा दो। इस दीन कौन-सा दीन? दीन इस्लाम। जिसको मैंने पूरी डिटेल बताई थी कि अल्लाह ताला ने किस तरह उसको पसंद किया है दीन को। इस्लाम को दीन की हैसियत से, मज़हब की हैसियत से, ठीक है ना? पूरे ज़मीन और आसमान में जो है वो इस्लाम ही है अगर देखें तो। हर कोई जो है वो ये सबमिट है सबमिशन किया हुआ है अल्लाह ताला ने। ज़मीन के अंदर या आसमान के अंदर जो भी मखलूक है। तो इस दीन की तरफ, फितरत की तरफ, कायम हो जाओ उस फितरत पर जिस पर अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया है। क्योंकि हम वो हदीस पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला हर इंसान को फितरत पे पैदा करता है, लेकिन उसके पेरेंट्स ही हैं जो उसको बड़े होकर यहूदी, ईसाई या मजूसी बना लेते हैं। अल्लाह की बनाई हुई साख्त बदली नहीं जा सकती। यही बिल्कुल रास्त और दुरुस्त दीन है। जो दीन अल्लाह ने बना दिया, अब चाहे तुम उसके अलावा जितने भी दीन बना लो, वो दीन काबिल कबूल नहीं है। ठीक है ना? जो अल्लाह ताला ने जब से आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया है, जो दीन था वही असल में दीन है। मगर अक्सर लोग जानते नहीं। कायम हो जाओ इस बात पर, अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए और डरो उससे और नमाज़ कायम करो और ना हो जाओ उन मुशरिकीन में से जिन्होंने अपना-अपना दीन अलग बना लिया है और गिरोहों में बँट गए हैं। हर गिरोह के पास जो कुछ है, उसी में वो मगन है, उसी की सेवा में वो लगा हुआ है। लोगों का हाल ये कि जब इन्हें कोई तकलीफ पहुँचती है तो अपने रब की तरफ रुजू करके उसे पुकारते हैं। जब वो अपनी रहमत का ज़ायका इन्हें चुका देता है, तो यकायक इनमें से कुछ लोग शिर्क करने लगते हैं ताकि हमारे किए हुए एहसान की नाशुक्री करें। अच्छा मज़े कर लो, अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि हमने कोई सनद और दलील इन पर नाज़िल की है जो शहादत देती है उस शिर्क की सदाकत पर जो ये कर रहे हैं। जब हम लोगों को रहमत का ज़ायका चखाते हैं तो उस वक़्त भूल जाते हैं और जब इनके अपने किए करतूतों से इन पर कोई मुसीबत आती है तो यकायक वो मायूस होने लगते हैं। क्या ये लोग देखते नहीं कि अल्लाह ही रिज़्क कुशादा करता है जिसका चाहता है और तंग करता है जिसका चाहता है। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियाँ उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। बस ए मोमिन रिश्तेदार को इसका हक दे और मिस्कीन और मुसाफिर को उसका हक। ये तरीका बेहतर है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की खुशनुदी चाहते हों और वही फला पाने वाले हैं। कितना है अभी? थोड़ा-सा ही रह गया। थोड़ा-सा रह गया है ये। जी, जी, मैं पढ़ देती हूँ। जो जो सूद तुम देते हो ताकि लोगों के अम्वाल में शामिल होकर वो बढ़ जाए, अल्लाह के नज़दीक वो नहीं बढ़ता और जो ज़कात तुम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए देते हो, उसी के देने वाले दर हकीकत अपने माल बढ़ाते हैं। अल्लाह ही है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुम्हें रिज़्क दिया, फिर वो तुम्हें मौत देता है, वो तुम्हें ज़िंदा करेगा। क्या तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई ऐसा है, जो उनमें से ये कोई काम करता हो? पाक है वो और बाला और बरतर है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। खुशी और तरी में फ़साद बर्पा हो गया लोगों के अपने हाथों की कमाई से ताकि मज़ा चखाए उनको उनके बाज़ अमाल का, शायद कि वो बाज़ आ जाएँ। ए नबी इनसे कहो यानी कि ज़ाहिर-सी बात है जब इंसान अल्लाह के अलावा दूसरी चीज़ों को तो फ़साद ही फैलेगा ना। अब ये होमोसेक्सुअलिटी क्या चीज़ है? ये फ़साद ही बर्पा करना है ना। तो जब इस तरह की चीज़ें जब बढ़ जाएँ, तो फिर आखिरकार जो है तबाही आके रहती है। क्या हुआ था लूत अलैहिस्सलाम की कौम में थोड़ी-सी लेवल पे चीज़ शुरू होती है। जब कौम जो है उसको छोड़ देती है, उसको मना नहीं करती, तो चीज़ वो बढ़ते-बढ़ते ऐसी आती है कि आखिरकार वो तबाही का बायस बना देती है। तो अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से बचाए, ऐसे फितनों से बचाए परवरदिगार। शायद कि वो बाज़ आ जाएँ। ए नबी इनसे कहो ज़मीन पे चल फिर कर देखो पहले गुज़रे हुए लोगों का क्या अंजाम हो चुका है। इनमें से अक्सर मुशरिक ही थे। बस ए नबी अपना रुख मज़बूती के साथ जमा दो। इस दीन रास्त की सिंध में कब्ल इसके कि वो दिन आए जिसके टल जाने की कोई सूरत अल्लाह की तरफ नहीं। उस दिन लोग फट कर एक-दूसरे से अलग हो जाएँगे। जिसने कुफ़्र किया उसके कुफ़्र का वबाल उसी पर है और जिन्होंने नेक अमल किया वो अपने लिए फलाह का रास्ता साफ कर रहे हैं ताकि अल्लाह ईमान लाने वालों, अमल सालेह करने वालों को अपने फज़ल से जज़ा दे। यकीनन वो काफ़िरों को पसंद नहीं करता। उसकी निशानियों में से ये है कि वो हवाएँ भेजता है बशारत देने के लिए और तुम्हें अपनी रहमत से बहरामंद करने के लिए और इस गर्ज़ के लिए कि कश्तियाँ उसके हुक्म से चलें और तुम इसका फ़ज़ल तलाश करो, उसके शुक्रगुज़ार बनो। और हमने तुमसे पहले रसूलों को उनकी कौम की तरफ भेजा और वो उनके पास रोशन निशानियाँ लेकर आए। फिर उन्हें जुर्म किया, उनसे हमने इंतकाम लिया और हम पर ये हक़ था कि हम मोमिनों की मदद करें। अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है और बादल उठाती है, फिर उन बादलों को आसमान में फैलाता है, जिस तरह चाहता है उन्हें टुकड़ियों में तक़सीम करता है। फिर तू देखता है कि बारिश के कतरे बादल में से टपके चले आते हैं। ये बारिश जब वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है बरसाता है, तो यकजा खुश-ओ-खुर्रम हो जाते हैं। हालाँकि इसके नज़ूल से पहले वो मायूस हो रहे थे। देखो अल्लाह की रहमत के असरात कि मुर्दा हुई पड़ी हुई ज़मीन को वो किस तरह जिला उठाता है। यकीनन वो मुर्दों को ज़िंदगी बख्शने वाला है। कितनी खूबसूरत अल्लाह ताला ने बातें खोल-खोल के बयान कर दी। और वो हर चीज़ पर कादिर है। अगर हम एक ऐसी हवा भेज दें, जिसके असर से अपनी खेती को ज़र्द पाएँ, तो वो कुफ़्र करते रह जाते हैं। ये तो उसकी वज़ह से हो गया, ये यूँ हो गया, मतलब अल्लाह वो अल्लाह की
किब्रियाई को तब भी नहीं मानते कि क्यों हुआ, हमारे गलत हाथों की तरफ से हुई हैं, जो हमने गलत हरकतें की हैं उसकी वजह से हुई है, तब भी वो नहीं मानते। ए नबी, तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, ना उन बहरों को अपनी पुकार सुना सकते जो पीठ फेरे चले जा रहे हों, और ना तुम अंधों को उनकी गुमराही से निकाल कर राह रास्त दिखा सकते हो। तुम तो सिर्फ उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयत पर ईमान लाते हैं और सर तस्लीम हम करते हैं। अल्लाह ही तो है जिसने ज़ौफ़ की हालत से तुम्हारी पैदाइश की इब्तिदा की, फिर इस ज़ौफ़ के बाद तुम्हें कुव्वत बख्शी, फिर इस कुव्वत के बाद तुम्हें ज़ईफ़ और बूढ़ा कर दिया, और जो कुछ चाहता है पैदा करता है। इंसान खुद अपना हाल देखे कि जब वो पैदा करता है तो कितना नातवा होता है। तो यही अल्लाह ताला बार-बार इन्हीं चीज़ों को हमें दिखाता है लाकर। वो जो कुछ चाहता है पैदा करता है, वो सब कुछ जानने वाला, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। और जब वो साथ बरपा होगी तो मुझे कस्में खा-खा कर कहेंगे, हम एक घड़ी भर से ज़्यादा नहीं ठहरे। इस तरह वो दुनिया की ज़िंदगी में धोखा खाया करते थे। मगर जो इल्म और ईमान से बहरामंद किए गए थे, वो कहेंगे, खुदा के नौशे में तो तुम रोज़े हशर तक पड़े रहे हो। तो ये वही रोज़े हशर है, लेकिन तुम जानते न थे। बस वो दिन होगा जिसमें ज़ालिमों को उनकी माज़रत कोई नफ़ा न देगी और ना इनसे माफ़ी माँगने के लिए कहा जाएगा। हमने इस कुरान में लोगों को तरह-तरह से समझाया है। तुम ख़्वाह कोई निशानी ले आओ। जिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया, वो यही कहेंगे कि तुम बातिल पर हो। इस तरह ठप्पा लगा देता है अल्लाह उन लोगों के दिलों पर जो बेइल्म हैं। तो क्या होता है कि जब इंसान जो है नहीं मानता ना, तो उसके दिल के ऊपर, हदीस है कि उसके दिल पर एक स्याह धब्बा पड़ जाता है। लेकिन अगर वो ईमान लाकर अपने अमले स्वाले करने लगे तो वो धब्बा हटा दिया जाता है। ठीक है ना? या अगर वही कोई, या उसी तरह एक गुनाह के ऊपर है कि कोई गुनाह करता है और अगर माफ़ी ना माँगे और गुनाह पे गुनाह और फिस्क पे फुजूर करता चला जाए, तो आखिर क्या होता है कि वो पूरा पूरे हार्ट पर वो आ जाता है, स्ट्रेन आ जाता है, पूरे कवर कर लेता है हार्ट को। फिर इस तरह उसके दिल पर जो है मोहर कर दी जाती है, और जब दिलों पे मोहर कर दी जाए, तो फिर उनको तौफ़ीक नहीं मिलती। तो अल्लाह लोगों के दिलों पर जो बेइल्म है बस ठप्पा लगा देता है। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करो, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है, और हरगिज़ हल्का ना पाएँ तुमको वो लोग जो यकीन नहीं लाते। यानी अब मज़बूती के साथ खड़े रहना है, अपने अल्लाह की बातों को आगे तक पहुँचाना है। ऐसा ना हो कि लोगों के बातों में आके हम खुद वीक हो जाएँ। हमें एक साबित कदम रहना है और अल्लाह की बात को पहुँचाना है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक सूरह रूम ख़त्म हुई। अल्लाह का एहसान है, शुक्र है कि उसने जो है क्या 20वाँ पारा खत्म हो गया मेरा ख्याल नहीं, 21वाँ पारा शुरू हुआ है ना? 9 चल रहा रुकू है हो गए मेरा हैं। 21 चल रहा है काफी देर से। हाँ, 9 रुकू, हाँ, 9 रुकू हो गए। तीसरी जिल्द असल में मेरी खत्म हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है उस मालिक का। अब कितने पारे रह गए हमारे पास? अभी 9 9 नहीं, 8:30 हाँ, तकरीबन, हाँ, जी ठीक सही। है। इंशाअल्लाह ताला फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे। जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सरवत आप बता दें कल जो है हाँ वो प्रोग्राम है? जी जी, ये जो सब हमने ऐसे डाला भी था कि कल ये भी जो